سو آج 9 مئی ہے. کل تھا. آج 10 مئی ہے, کل 9 مئی تھا. Yeah. 9 مئی 2024, اس سے ایک سال پہلے 9 مئی 2023 تھا. Yeah. اور 9 مئی 2023 کو ہم نے پیزا کھایا تھا. Yes. بہت زیادہ پیزا کھایا تھا. براڈ وے کا. Yeah. کیونکہ اس سے پہلے خبر آئی تھی کہ عمران خان صاحب کو اریسٹ کیا جا رہا ہے. Yeah. اور تو نے اور میں نے اپنی انوسنس میں کہا کہ او یار آ جا کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے. یاد ہے مجھے. کیونکہ بائی دا وے فار پیپل دیٹ ڈونٹ نو, جو 9 مئی کا پورا واقعہ ہوا تھا وہ ہمارے بہت قریب ہوا تھا, ہمارے گرد و نواح میں تھا. تو میں اور مان جو ہیں ہم شغل میں ہم نے کہا کہ یار ایک چکر تو لگاتے ہیں. آئی تھنک آفٹرنون 12-1-2 بجے کا ٹائم تھا. یا امیجیٹلی وہ اریسٹ ہوئے ہیں عمران خان صاحب. خبریں کٹ آف ہوئی تھیں, دے اسٹاپڈ, یا انٹرنیٹ بند ہوا تھا. یار ذرا ڈھونڈ کر کے آتے ہیں, چکر مار کے آتے ہیں. اور یہ ادھر ہم لبرٹی تک گئے تھے. لبرٹی تک گئے تھے. لبرٹی اس ٹائم پہ لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو رہے تھے اور ہم نے چکر لگایا اور ہم نے واپس آ کے سب کو کہا تھا کہ یہ کچھ نہیں ہو رہا. اور نہیں, راستے میں ہمیں براڈ وے پیزا نظر آیا. تو نے کہا یار وہ ان کی آل یو کین ایٹ ڈیل ہے کہ اگر آپ پتہ نہیں 30 منٹ میں اتنے پیزے کھا جاؤ تو فری ہوتا ہے. یہ لائک براڈ وے کی ایک ایڈورٹائزمنٹ لگ رہی ہے ابھی, بٹ نہیں ہے. تو براڈ وے ایک چیلنج کر رہا تھا کہ ان کا کوئی 4 فٹ کا پیزا تھا اور وہ کہہ رہے تھے اگر آپ یہ کوئی آدھے گھنٹے میں یا گھنٹے میں ختم کر سکتے ہو تو آل یو کین ایٹ آپ کو ملے گا کوپن. اور وہ تو نے انسیپٹ کر دیا تھا ہمارے ذہنوں میں کہ اب ہم نے یہی کھانا ہے. ایون تو ہم نے وہ چیلنج نہیں اٹیمپٹ کیا تھا, آئی تھنک وہ آن لوکیشن ہوتا تھا, وہ ختم ہو چکا تھا انفارچونیٹلی اس ٹائم پہ. بٹ میں نے اس ٹائم ہمیں نہیں پتا تھا, تو ہمیں تھا کہ ہم اس کی ٹریننگ شروع کرتے ہیں, بس پیزے منگوا کے کھاتے ہیں. اور you said those words کہ ٹریننگ کرتے ہیں اس کی. You said that. میں سیریس تھا مین. I think 3ish یا 4ish we ordered the pizza واپس آ کے, اینڈ اس کا ایک اس کا بہت فریش ماؤنٹین ڈیو آئی تھی بائی دا وے. یو نو لائک 1.5 لیٹر والی کبھی فلیٹ ہوتی ہے, گیس نہیں ہوتی اس کے اندر. بہت پاورفل ماؤنٹین ڈیو تھی, مجھے یاد ہے, جو اب آپ کو نہیں پینی آپ نہیں پی سکتے. اب آپ گورنمنٹ ٹوسٹ پیئیں گے. واٹس اٹ کالڈ؟ گورنمنٹ ٹوسٹ کافی اچھی ہے ایکچولی. اور نیکسٹ والوں کی بھی ہے سم کائنڈ آف. وہ نہیں میں نے ٹرائی کی. آلسو ناٹ اسپانسرڈ, پلیز اسپانسر دے دو یار. وہ ہم ادھر سامنے والے روم میں تھے. یا وہ بھی کمرہ کبھی کسی اسٹریم میں یا کہیں کبھی دکھائیں گے کسی پوڈ کاسٹ میں. وہ ایسے لمبا کمرہ ہے, میٹنگ روم ٹائپ ہے, اور اس میں سامنے ٹی وی تھا اور اس طرح کا ایک لمبا ٹیبل ہے کانفرنس ٹائپ کا, اس پہ بیٹھ کے ہم اپنا کام ڈفرینٹ چیزیں کر رہے تھے. اینڈ آئی تھنک اس پہ کسی کا لیپ ٹاپ لگا کے ٹویٹر فیڈ کھولی ہوئی تھی وی پی این لگا کے. نہیں اس ٹائم ٹویٹر کھلا ہوا تھا جہاں تک مجھے یاد. نہیں انٹرنیٹ بند نہیں, ٹویٹر نہیں, ہاں سوری, موبائل ہاٹ اسپاٹ لگا کے, یا وائی فائی چل رہا تھا, موبائل بند تھا, سب کچھ چل رہا تھا جہاں تک مجھے یاد ہے. Didn't they shut something off? One thing was off. I think data off تھا. وہ well whatever anyways ہم ٹویٹر کی فیڈ کھول کے بیٹھے ہوئے تھے. That's where we were getting our news. اور ہم نے پیزا کھایا تھا دی انٹائر ٹائم, اور ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ جگہوں پہ تھے. زرک کینٹ میں تھا, اسد آئی تھنک ڈیفینس سے آ رہا تھا, اسد رائیونڈ سے آ رہا تھا, اور سر جو تھے ہی واز آلریڈی ایٹ ہوم آئی تھنک. عجیب لونلی سا ڈے تھا, بہت لونلی دن تھا, کوئی کام نہیں تھا, اور کانسٹنٹلی کالیں آ رہی تھیں آف لائک یہاں سے وہاں نہ جاؤ, وہاں سے یہاں نہ جاؤ. All the meanwhile I was like pizza. By the way, مجھے بہت برا لگتا ہے براڈ وے کا پیزا. I just want to put that out there. I don't like it. I like it. مزے کا ہوتا ہے, اسپیشلی وہ ڈسکسٹنگ کھٹی سوس اگر اس کے اندر ہونا. That's the thing I hate about it. اس کے کرسٹ میں it's disgusting. وہ جی گارلک میو ٹائپ اللہ ہوتی ہے. It's disgusting. Yeah, that's the point. It's disgusting. خیر تو میں فنی بتاتا ہوں. I think ہم 8 بجے کے قریب نکلے تھے نا دفتر سے, کافی لیٹ نکلے تھے. عشاء کے ٹائم نکلا تھا, مجھے یاد ہے. بیکاز اسی وقت ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم ایک ریل بنائیں گے عمران خان والی, وہ جو تھی طارق صاحب کی ریل. مے بی وہ ہم لگا دیں گے, مے بی نہیں لگائیں گے, بٹ we still have those. ہاں اس ٹائم کی there's some کافی unreleased content اس ٹائم کا. وہ انریلیزڈ نہیں ہے, وہ ہم نے لگائی تھی. unreleased stuff as well. وہ پی ٹی آئی کے پیج نے بھی شیئر کی تھی, اس پہ لائک کوئی 2 ملین ویوز آئے تھے ان کے پیج پہ. One of the many PTI official pages. The PTI official page. They have the single one. ہاں انسٹا پہ ان کا ایک بہت بڑا پیج ہے, اور پھر وہ سب پیجز بھی ہیں whatever. مجھے 7-8 بجے زرک کا فون آتا ہے کہ شمس جو ہے نا, ایک زرک کا بھائی بائی دا وے, پیپل ڈونٹ زرک کی بیک اسٹوری اتنی مینشن نہیں ہوتی کہ وہ ادھر ایک گلبرگ میں ایک قریب دفتر میں کام کر رہا ہے.
शम्स का फ़ोन नंबर अभी स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाएगा आप उसको कॉल करके वेरीफाई कर सकते और हैं, उसकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स भी आ जाएंगी, या तो ईमेल आप आईडी देख भी, पोटेंशियल पासवर्ड गेसेस भी। लें। शाम्स को मैंने जाके पिक किया, एक इधर करीब ही है गुलबर्ग में दफ्तर, वहाँ से, और हमने खैर लेफ़्ट राइट करके, तुम्हारा तो फिर भी यहाँ से इस तरफ निकल गए होगे तुम, हम लेफ़्ट राइट करके पहुँचे कैंट वाले एरिया के अंदर। जहाँ पे हम गए थे ना, जहाँ में शम्स को ड्रॉप करना था, वो एक ऐसा एक्सेस पॉइंट है कैंट के अंदर जहाँ से बेसिकली शेरपाओ के जो आगे जाके क्लैश नहीं पॉइंट था वहाँ पे, वहाँ से पुलिस रिट्रीट करती थी पीछे उस मोहल्ले के अंदर जहाँ मैंने शम्स को ड्रॉप करना था। और वहाँ पुलिस वर्दियाँ चेंज, लिटरली मैंने आंखों से देखा था बाय द वे, वर्दियाँ चेंज कर करके ना, लाइक सिविलियन बन के वो मोटरसाइकिलों में वहाँ से अपनी शिफ्ट खत्म करके भाग रहे थे कि भाई हमें कोई रास्ते में ना रोक ले, बूट और वो पतलून देख के, वो ग्रे वाली खाकी वाली। बड़ा फनी सीन था। तो वहाँ पे एक पार्क है, उसके इर्द गिर्द से मैं टर्न कर रहा था तो मैंने एक सिविक देखी, रीबॉर्न, और वो बस खड़ी हुई थी और एक बंदा उसके साथ परेशान आगे पीछे बस वॉक कर रहा था। मैंने उस बंदे को देखा, मैंने क्या, ये मैंने कहीं देखा हुआ है टीवी पे। एक कॉमेडियन है जो टीवी शोज करता है, पाकिस्तानी न्यूज़ सैटायर टाइप नहीं होते हैं, और एक प्रोग्राम था, आई थिंक उसका नाम था द डमी शो। उसके अंदर वो ही सॉर्ट्स ऑफ प्लेज ए कैरेक्टर जहाँ पे वो नकलें उतारता है इमरान खान की और इस तरह के। आई थिंक ही वर्क्स फॉर जियो एंड सम अदर चैनल्स। डू यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट? समझ गए ना? वो नाम क्या उनका? आफ्ताब इकबाल? नहीं, ही डज मिमिक्री, ही इज लाइक अ स्मॉलर लाइक कैरेक्टर इन द शोज, पैनल्स में होता है यूजुअली। आई एम कम्प्लीटली फॉरगेटिंग हिज नेम। उसकी ह्यूज, उसकी विंडशील्ड के ऊपर जियो का स्टिकर लगा हुआ था। अच्छा, ठीक, हाँ, मोहम्मद अली, आई मीन तस्वीर से मुझे पता लगेगा, आई कांट टेल। इफ यू हैव अ पिक्चर ऑफ हिम एंड यू कैन सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप। तो ही वाज देयर और वो बस परेशान फिर रहा था। एंड वहाँ एक अंकल थे, मैंने उनसे पूछा था कि ये कब से है यहाँ पे, तो उन्होंने कहा था ये तकरीबन ज़ोहर असर के वक्त से यहाँ पे फिर रहा है। बेसिकली वो ट्रैप हो गया था बिटवीन द प्रोटेस्टर्स एंड द पुलिस, और जहाँ क्लैशेस हो रहे थे, एंड थोड़ा सा उसके जहन में भी पैरानोया बढ़ चुका हुआ था, बिकॉज ही डिडंट वांट टू गेट आउट, बिकॉज ही फेल्ट के लोग मुझे पहचान लेंगे। एंड आई थिंक पीटीआई टाइप्स डिडंट लाइक हिम, बिकॉज वो पीटीआई की या इमरान खान की नकल उतारता था और व्हाटएवर, और उसकी गाड़ी के पीछे जियो का स्टिकर लगा हुआ था, तो उसको था कि मुझे लोग के बारे में पिटाई करेंगे या व्हाटएवर। आई थिंक वो थोड़ा ज़्यादा ही डर गया था। आई थिंक ही वाज रीडिंग इट आल्सो। वो कराची से आए हुए थे तो उनको रास्ता नहीं आता था, एंड ही वांटेड टू गेट समवेयर इन डिफेंस, ठीक है। सो नाकों से गुजरना पड़ता है, एंड वहाँ डिफरेंट क्लैश पॉइंट्स बने हुए थे, लोगों के क्लैश पॉइंट्स बने हुए थे। एनीवेज, अपेरेंटली वो जाके बस नमाज पढ़ते थे, जो करीब की मस्जिद थी, वहाँ हाथ मुँह धोते थे, पानी पीते थे, एंड देन ही वुड कम बैक आउट छाँव में बैठने के लिए। इट्स लाइक अ वियर्ड। मैंने अप्रोच थे, मैंने सेट किस तरह आप ठीक है, खैरियत से? यार मैं फंस गया हूँ, मैंने इधर जाना है डिफेंस में, उसने दिखाया। खैर मैंने ज़रा को कॉल की, जब मैंने शम्स को ड्रॉप कर दिया, ज़रा कहा मैं चलना है इनको ड्रॉप करने। तो उनकी गाड़ी के हम फिर तकरीबन 10 बजे के करीब, 9, साढ़े 9, 10 बजे के करीब उनको हम वो फॉलो थ्रू करवा के तकरीबन आई थिंक डिफेंस के जहाँ पे वो लालक चौक वाली साइड नहीं आती, या टी ब्लॉक वहाँ तक उनको लेके गए थे। फिर वहाँ से उसको रास्ता समझ आ गया था, बिकॉज द गूगल वाज बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। तो इट वाज रियली वियर्ड। बुखारी हाउस तो नहीं जा रहे थे वो? नहीं, आई थिंक ही वांटेड टू गो टू सम आई डोंट नो फ्रेंड्स हाउस, जो भी। इट वाज रियली वियर्ड एनकाउंटर। आई फेल्ट लाइक because I had seen that guy on TV. I don't know, अगर बाद में मिल जाएगा तो विल, या उनकी यहाँ पे पिक्चर आ रही है, तस्वीर आ जाएगी यहाँ पे। या तो या अच्छा दिन था 9 मई हमारे लिए अच्छा दिन था, बिकॉज हमने पिज्ज़ा खाया। और वैसे ओवरऑल मुल्क के लिए अच्छा दिन नहीं था। इस पॉडकास्ट का एक फ्रेंड ऑफ द पॉडकास्ट ऑन द सीन भी पहुंचा था और मैं वीडियोस भी भेज रहा था। You remember that? हाँ, यस, करीब
یس وہ جیو فینسنگ میں وہ نہیں آیا تھا سرپرائزنگلی. یار آئی تھنک جیو فینسنگ والی چیز جو ہے نا، بیکاز کافی لوگ آئی تھنک ہر بندہ جانتا ہے کسی کو جو وہاں پہ تھے لاہور میں ایٹ لیسٹ. اور کچھ ان کا بنا نہیں. آئی تھنک میجورٹی جو ایک ہمیشہ جو لوگ پکڑے بھی گئے ہیں ان کی کمپلین ہے، وہ کہتے ہیں کہ جن جن لوگوں کی صرف فوٹوگراف آ گئی تھی نا، وہ چاہے کسی سی سی ٹی وی میں پکڑے گئے یا کسی سوشل میڈیا پوسٹ پہ، تو وہ اٹھائے گئے ہیں. اور ان کا ڈیفینس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ توڑ پھوڑ نہیں کی، ہم نے کچھ چھیڑا نہیں، ہم بس تھے وہاں پہ، یعنی کہ ہم اس کراؤڈ کے اندر شامل تھے. پروٹیسٹرز یا ایز جس تماشبین جس ہم وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. ہاں لیکن جس طرح وہ بچہ تھا جس نے مور پکڑ لیا تھا. That's a crime though, isn't it? مور پکڑنا Yeah. یا آئی گیس وہ اسٹریٹ اپ چوری ہے. Straight up چوری ہے. لیکن چلو یار، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کو چوری کے لیے آپ ٹرائل پہ ڈال کے اس کو فارغ کرو. اس کو تقریباً 365 دن ہو گئے ہیں، اب اس سے زیادہ ہی ہو گئے. Technically yeah. کم ہو گیا. اچھا ویسے وہ مور والا بچہ فوت نہیں ہو گیا تھا کسٹڈی میں؟ یہ بھی سنا تھا. نہیں غلط رپورٹ تھی، جھوٹی رپورٹ تھی. بٹ کافی لوگ nobody's died in custody by the way. I don't know یہ لوگ ہاں جھوٹی خبر مجھے سننے کو ابھی تک ملتا ہے. nobody's died in custody. I'm not saying اچھی کنڈیشنز کے اندر ہیں. I don't think fairly ان کو رکھا جا رہا ہے, but nobody's died under custody. اکارڈنگ ٹو official reports apparently 10 لوگ جو ہیں وہ فوت ہوئے تھے ڈیورنگ دا پروٹیسٹ. 10 لوگوں کی جان گئی ہے. یہ جو وہ تو تھا جب کلیشز چل رہے تھے کراس فائر میں، کوئی لاٹھی چارج میں، کوئی اس طرح کر کے، وہ تو ہاں 10 لوگ قتل ہوئے ہیں آن دا ڈے آف پروٹیسٹ کے دوران اپیرنٹلی. اور جو یہ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تقریباً کوئی 2.5 ارب کا نقصان بھی ہوا ہے. 2.5 ارب روپے کا. یس املاک کو، یعنی مٹیریل انفراسٹرکچر کو. یا اس میں سے 2 ارب تقریباً آرمی کلیم کرتی ہے کہ ان کا اپنا انفراسٹرکچر ہے جو ڈیمیج ہوا ہے. پھر باقی جو مسلینیس پبلک ریڈیو ٹاور تھا وہ جی پرانا ریڈیو پاکستان کا. I just think that the overall reaction was, I mean, they were building up to it. جس طرح سے I'm not saying کہ وہ کافی لوگ اس وقت کہہ رہے تھے کہ یہ ہوگا، پینک، ایک کیوس کریٹ ہوگا، جس طرح سے آپ لوگ کنڈکٹ کرنے ہیں اپنے معاملے کو، جس طرح سے وہ پھر پولیس آتی تھی، عمران خان کو اریسٹ کر لیں گے، اور میڈیا سرکس بنا ہوتا تھا، اور پوری قوم کھڑی ہو جاتی تھی ود لائک بیٹڈ بریتھ. لوگ دفتروں کے اندر وہ ٹی وی آن کر کے بیٹھ جاتے تھے، اینڈ وہ پھر پولیس ہٹتی تھی، اور وہاں کلچے نان بٹ رہے تھے، اور وہاں پہ رات کو میلے کا سما بنا ہوا تھا زمان پارک کے اندر. اور آئی جسٹ تھنک کہ جو اسپیکٹیکل بنایا گیا تھا نا، اٹ واز کلیئرلی ویری پورلی مس ہینڈ. آئی مین اٹس اے سیپریٹ تھنگ کہ اس کو اریسٹ کرنا چاہیے عمران خان کو کہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے ٹرائلز اور چارجز ابسرڈ تھے کہ نہیں تھے، یہ ایک الگ ڈسکشن ہے. اگر آپ نے اس کو ٹھان بھی لیا ہے مثال طور پہ، دیر از اے وے آف ڈوئنگ اٹ. لائک جس طرح سے اس کو فار ایگزامپل کورٹ سے وہ توڑ کے اندر جا کے نکالا گیا تھا، جو بائی دا وے کمپلیٹلی الیگل ہے. یہ کوئی چیز ڈسکس نہیں کرتا. اگر اس کورٹ کی پریمیسز سے اس طرح ایک بندے کو گرفتار کرنا، یہ قانونی طور پہ جس طرح سے گرفتار کر کے دھکے، لوگوں کو کیا ویژول دے رہے ہیں آپ لوگوں کو، کیا لائک واٹ از دا لیسن یو آر گیونگ دیم کہ یہ کرو گے تو یہ یو نو. اور رینجرز نے اریسٹ کیا، اور رینجرز نے جا کے تو یعنی کہ لائک آج تک سب سے تگڑی پروپیگنڈا جو پی ٹی آئی کے پاس ہے وہ پکچر ہے، رائٹ؟ یس، جب وہ گول دائرہ آتا ہے عمران خان پہ اور اس کو وہ کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں، اور وہ سارٹ آف جسٹ اس نے گلاسز پہنی ہوئی ہیں، اور اس کی کوئی اچھی کوالٹی کی ویڈیو نہیں ملتی، وہ ہمیشہ ایک پھٹی ہوئی ویڈیو ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں اپنی ریلز پہ لگانی ہوتی ہے بار بار. سو مائی پوائنٹ از کہ لائک واٹ واز اچیوڈ ایک اسٹیٹ پرسپیکٹو سے اگر دیکھو، لائک واٹ واز دا پوائنٹ لوگوں کو اشتعال دلوانا کہ وہ لڑیں اور وہ توڑ پھوڑ کریں تاکہ اریسٹ ہوں اور پی ٹی آئی پہ کریک ڈاؤن ہو؟ واز دیٹ دا پوائنٹ؟ یار آئی تھنک ایک کنسپیریٹوریل مائنڈ تو یہی کہے گا کہ یہ آلموسٹ نا آپ ایک ان کو انویٹیشن دے رہے ہو کہ تم بھی یہی کام کرو، ہاں جو ہم کرو، یعنی کہ آپ چاہ رہے ہو کہ کیوس مچے. اس ٹائم کافی تجزیہ تھا کہ مے بی یہ کمپلیٹلی ایک چیز ہے جو آؤٹ آف کنٹرول ہوئی ہے. پاسبلی فوج کا جو آج تک یا آرمی کی طرف سے جو آج تک بیانیہ آتا ہے، اور میں آرمی کی بات اس سے کر رہا ہوں بیکاز یہ ملٹری کورٹس میں چیز انویسٹیگیٹ ہو رہی ہے اور وہی یہ ساری ایویڈنس پیش کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک پلانڈ آرگنائز چیز تھی جو انہوں نے پہلے سے ہی پری پلان کی ہوئی تھی کہ ہم نے یہ کرنا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایکٹ آف دہشت گردی تھا بیسکلی. اٹس کوائٹ کلیئر کہ جو آئی مین ایک عام آدمی ود آئیز ٹو سی کین ٹیل یو کہ یہ ایک پلانڈ چیز نہیں تھی. آئی مین آئی ڈونٹ وانٹ ٹو رن واٹر فار پی ٹی آئی، بٹ کافی واضح تھا کہ یہ ایک ایریٹک
اور وہ ایک کیوٹک سا سیریز آف ایونٹس تھا ایز اپوز ٹو آئی ایم شیور کہیں ڈسکشنز بھی ہوں گی لیڈرس کے ساتھ کہ ہم نے کدھر جانا ہے, دھرنا کہاں دینا ہے اگر عمران خان اریسٹ ہو گیا. obviously انہوں نے کنٹینجنسی پلان ڈسکس کیا ہوگا, یہ امپاسبل بات ہے. ان دنوں میں کافی obvious ہو گیا تھا کہ عمران خان اریسٹ ہوں گے. ایک ویڈیو بھی ہے جو یاسمین راشد صاحبہ آڈیو لیک کیا ہے, ویڈیو بھی ہے آئی تھنک اس میں, جس میں وہ اس کے باہر ہیں, کور کمانڈر ہاؤس کے باہر ہیں, میگا فون پہ یہ ان کو کہہ رہی ہیں پروٹیسٹرز کو کہ آپ نے اندر نہیں جانا, آپ باہر ہی رہیں, ہم نے پرامن احتجاج کرنا ہے. رائٹ. تو ایز فار ایز جو ویژول ایویڈنس ہمیں دیکھنے کو ملی ہے, ہمیں یہی چیزیں ملی ہیں ابھی تک کہ وہ ان کو منع کر رہے ہیں. مین اسٹریم میڈیا پہ یہ ایک بار بھی یہ ویڈیو نہیں نشر کی گئی ہوگی. نہیں, یہ ٹویٹر کے اوپر آئی تھی بس کمپلیٹلی, اور اس کے بعد واٹس ایپ وغیرہ پہ شیئر ہوئی تھی. آئی تھنک دیٹ دی اوور آل انرجی از کہ ایک بیانیہ ہے اسٹیٹ کا اور مین اسٹریم میڈیا کا, اور ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ ریئلٹی ہے جو عوام آن گراؤنڈ بلیو کر رہی ہے. میں وہ دیکھا تھا, وسعت اللہ خان نہیں ہے وہ ڈان پہ جو آتے ہیں انکل, ان کا کھورو زرار کھورو کے ساتھ بھی شو ہوتا ہے, 3 بندے ہوتے ہیں وہ, ان تیسرے والے صاحب کا مجھے نام اسکپ کر رہا ہے. وہ بڑا اچھا بیلنسڈ شو ہوتا ہے, میں نے اکثر دیکھا ہے. مین اسٹریم میڈیا کے لیے سرپرائزنگلی بڑا وہ بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں جو نہیں وہ تو وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے پری الیکشنز ہی بائی دا وے رفتار کے ساتھ بہت اعلیٰ ایک ان کا انٹرویو ہے جہاں وہ الیکشنز کو ڈسکس کرتے ہیں. وہ بہت فنی بھی ہے, ان کی وہ کمیڈک ٹائمنگ بھی بہت اچھی ہے, اردو اسپیکرس کی جو ایک سرکاسٹک تھی, اینڈ دین دی ادر تھنگ از دیٹ اٹ واز ویری بہت ایکوریٹ ڈپکشن تھی آف واٹ دا سچویشن از ان پاکستان الیکٹورل پالیٹکس کے اعتبار سے. خیر, کل یا پرسوں کے ان کے شو کی بات ہے, آئی ایم شیور یہ 9th میں ایک اسپیشلی ہوگا ان کا. اینڈ وہ کہتے ہیں کہ میں پچھلے لاہور گیا تھا, اور وہ رکشوں میں بہت شوق سے ٹریول کرتے ہیں. تو لوگوں کی وہ تھوڑا وہ کلاسیکل اولڈ ٹائمی جرنلسٹ اسٹائل ہے لوگوں کی پلس ریڈ کرنے کے لیے. کہتے ہیں میں ایئرپورٹ جا رہا تھا رکشے میں, تو وہ نہیں جہاں وہ مکے والا چوک ہے عسکری سے پہلے جو ایئرپورٹ جاتے ہیں تو اس میں وہ تیر بھی ہے مکے, ادھر کہتے ہیں بڑی وہ وہاں پہ ناکے اور بڑے وہ ٹیکنیکل قسم کے, وہ میں سمجھ گیا وہ کدھر بات کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں وہاں سے میں ایئرپورٹ جا رہا رکشے میں, تو میں کہا بڑی نفری ہے, یعنی بڑی ٹیکنیکل سیکیورٹی ہے وہاں پہ, وہ کھلتے ہیں والے اور بیریئر اور وہ ٹائر کلر بھی. تو کہتا ہے فل بدی ڈرائیور کہتا ہے اس دن تو نہیں تھے سو اینڈ دین ہی امیڈیٹلی کوالیفائڈ دس اسٹیٹمنٹ. ہی سیڈ کہ آپ جو مرضی کہیں اینڈ وٹ ایور دا ٹروتھ مائٹ بی, عوام کے اندر جو بیانیہ ہے وہ یہی ہے کہ دیر واز سم سارٹ آف کنسپریٹوریل ایلیمنٹ ٹو لیٹنگ دا پی ٹی آئی ورکرز ان اینڈ دین ان کو اشتعال دینا اینڈ دین سارٹ آف رائٹ. اگر ہم عام بندے کی بات کریں جو ابھی باہر سڑک پہ ہے, وہ اس سے آپ پوچھیں گے میجورٹی لوگوں کا یہی اوپینین ہے کہ یہ ایک دم سے ہوا, فل بدی ہوا. آپ 9 مئی کا ذکر کرتے ہیں کسی ویڈیو میں, آپ ہر چوتھا 5واں کامنٹ کھولیں گے کہ آپ کو نہیں پتا فالس فلیگ تھا, فالس فلیگ 9 مئی. کتنا پاپولر کامنٹ ہوتا ہے یہ ویڈیوز کے اندر. یو کانٹ ٹاک اباؤٹ اٹ in any objective way without getting that comment, for example. پر یہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ونگ تو نہیں ہے جو یہ یار, I mean وہ پاکستانی نہیں ہے, like the people who consume that content وہ پاکستانی نہیں ہے, وہ عام لوگ نہیں ہیں. Like where are the views coming from? Is everybody employed by the PTI? کیا وہ چند لاکھ لوگ, چند ملین لوگ جو ان کا کانٹینٹ فالو کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, وہ سارے پی ٹی آئی کے ملازم ہیں؟ It's not possible. تھوڑا ڈیولز ایڈوکیٹ پلے کر رہا ہوں. Sure. لیکن یہ چیز تو درست ہے کہ میجورٹی جو اکثریت ہے عوام کی, ان کو یہی لگتا ہے کہ یہ کوئی پلانڈ چیز نہیں تھی, یہ لوگوں نے احتجاج کیا, پروٹیسٹ کیا, اور جو اس کی ری ایکشن ہے اور کریک ڈاؤن ہے وہ بھی میجورٹی لوگ جو ہیں ان کو عجیب ہی لگتا ہے. یعنی کہ مجھے نہیں کوئی لوگ ابھی تک ملے جنہوں نے کہا ہو کہ یار واقعی بہت بڑا ثانیہ ہو گیا. اور کمانڈر ہاؤس I've never met anyone except کہ if you mention 9th میں they start to giggle, ان کے منہ پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. Like I've never met someone جو like does not find it funny کہ کتنا ایک بڑا ایونٹ ہوا ہے ملک کے اندر اور کسی کو کچھ نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی کیا ہوا ہے. کتنی عجیب بات ہے یار کہ پاکستانی قوم ایک اتنی سارکیسٹک اور جسٹ سینیکل ہو چکی ہوئی ہے کہ ایک اس طرح کا واقعہ چلو 9 مئی کا ہو گیا, دکھی بات ہے, کوئی اچھی بات نہیں ہے, بٹ لائک لوگ ہنس پڑتے ہیں. آئی تھنک اٹ واز دا وے اٹ واز ہینڈلڈ بائی دا اسٹیٹ, بیکاز لائک آپ اگر اسٹیٹ کے پرسپیکٹو سے دیکھو تو کیا آپ کا بیانیہ یونیورسل نہیں ہونا چاہیے, نیشنل نیریٹیو ورلڈ ویو یہی ہونا چاہیے نا. تو لائک وہ جو ڈسکنیکٹ ہے, یا وہ دس ون آف 3 سینیریوز رائٹ, یا وہ پرپزفلی ڈسکنیکٹ کو بڑھا رہے ہیں بیکاز
کو اس سے ہدف اچیو کرنا ہے انہوں نے, یا وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے اور پی ٹی آئی بہت افیکٹولی کمیونیکیٹ کر رہی ہے. ایک تیسرا سینیریو بھی ہے جی کہ یار یہ سارے انکل جو ہیں نا, that's the third one I was coming to by the way. یہ Yes. سارے انکل ہیں, یہ ابھی تک وہ انکلوں والی حرکتیں کر رہے ہیں جو تھوڑی کم ملیشیس آئی تھنک وہ ہے. the more the default کہ like maybe لوگوں کو گانا نہیں چاہیے کا ایس پی آر کا, you know what I mean. Like do you remember 9 مئی کی کمیموریشنز میں وہاں پہ جو کس طرح کے کیریکٹرز انہوں نے بلائے تھے ایٹ دا کور کمانڈر ہاؤس, قائد اعظم ہاؤس جو بنایا تھا. نہیں, Did you see the guy dressed up like قائد اعظم؟ ایک بندہ قائد اعظم کی طرح They dressed up a guy like قائد اعظم with the قائد ٹوپی, اس نے وہاں جا کے فاتحہ پڑھی تھی یار. لائک وہ قائد اعظم کاسپلے کر رہا تھا, وہ شیروانی, وہ پتلون پجامہ, وہ بوٹ اور قائد ٹوپی, اور اس نے میڈلز لٹکائے ہوئے تھے. مے بی آئی تھنک وہ کوئی اولمپک میڈلسٹ تھا یا ایٹ سم پوائنٹ اس نے کوئی نیشنل میڈل, آئی ڈونٹ نو واٹ اٹ واز. اور وہ بندہ فاتحہ پڑھتا ہے وہاں جا کے. آئی تھنک وہ ڈسکنیکٹ جو ہے نا, جو کلچرل ڈسکنیکٹ ہے وہ بہت بڑا بھی ہے. لائک who was that for, وہ کس کے لیے تھا؟ یا لائک کون دیکھ کے وہ خوش ہو رہا ہے, کون دیکھ کے وہ کہہ رہا تھا, کون دیکھ کے وہ رو رہا تھا, کون دیکھ کے وہ یو نو کہ قائد اعظم کی رود, and he was like a fat guy. It was really funny. like وہ چبی سا انکل تھا چھوٹے سے قد کا. یا ود دا ٹائمز بالکل نہیں ہے. ان کو نا تھوڑے سے ٹپس ان سے لینے چاہیے, ڈیوو والوں سے. ڈیوو کی مارکیٹنگ ٹاپ ناچ ہے. I'm just saying کہ like I feel like کہ وہ it's run its course. یہ انکل جو ہیں, نہیں, I mean it's not I have a particular disdain for them. I just think ان کا ٹائم ختم ہو گیا. پاپولیشن بلب جائے یوتھ کے گرد پاکستان میں, رائٹ, 35 below اور 30 below اور something. At no point آپ ان کے ساتھ کنیکٹ کر پائیں گے because as time passes یہ اور پکے ہوں گے اپنے آئیڈیاز میں اور آپ اور بوڑھے ہوں گے. رائٹ, there's no catching up point. سارے بچے فارس شفیع سن رہے ہیں اور آپ ابھی تک کیا سنتے ہیں لوگ, بزرگ, I don't know. ان کے ہوتے ہیں نا وہ عجیب سے پرانے گانے, گندی پھٹی ہوئی کوالٹی میں. Anyway. You know the ones. ساتھیوں السلام علیکم. ایون کا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کا آپ کو پیڈ چورن نہیں بیچیں گے اور اپنے کانٹینٹ کو معیاری رکھیں گے. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آن لائن اسپیس کے اندر کانٹینٹ کریٹرز جو ہیں وہ بہت مختلف شکلوں اقسام کے ہیں اور وہ عجیب قسم کا چورن بیچ رہے ہوتے ہیں. پیڈ پوڈ کاسٹ ہوتی ہیں, اسپانسرشپس ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ہم کبھی بھی آپ کو چورن نہیں بیچیں گے. اگر ایڈ بھی دکھائیں گے کسی پروڈکٹ کا تو کوشش ہوگی کہ وہ ایک جید پروڈکٹ ہو جو سے آپ استفادہ لے سکتے ہیں اور کوئی کسی کام کی چیز ہو. تو ہماری 2 جائز ارننگ کے سورسز ہیں کہ ہم ایڈ چلا سکتے ہیں اور آپ جو ممبرشپس پرچیز کرتے ہیں اس میں آپ کی سپورٹ ہمیں درکار ہے. ہماری ویب سائٹ کھول کے ہماری ممبرشپ پرچیز کر سکتے ہیں آپ, جس کے اندر 4 لائیو زوم سیشنز ہیں اور مزید ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کانٹینٹ اس کے اندر ایڈ کرتے رہیں گے. ویسے جو آپ پبلکلی کنزیوم کر رہے ہیں ہمارا کانٹینٹ کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر, یہ ابھی بھی فری ہے اور لانگ ٹرم بھی ان شاء اللہ تعالیٰ فری ہی رہے گا. تو اگر آپ ویب سائٹ کھول کے ہماری ممبرشپ لیں گے, جو اس کی مقررہ فیس ہے اگر آپ وہ ادا کر دیں یا اس سے بڑھ کے, that would be nice. Bye bye. I mean, I just think like ابھی like I know کافی لوگ ناراض ہو رہے ہوں گے کہ ہم 9 مئی کو نان سیریس, پوری قوم من حیثل قوم نان سیریسلی لیتی ہے 9 مئی کو. Like that. پھر کون پیچھے بچہ ہے جو ناراض ہو رہا ہوگا؟ نہیں, but there's still people جو like ان کو ایک مومنٹ میں annoyance ہوتی ہے. آپ کو نہیں پتا کتنے لوگ جیل میں, ہمیں پتا ہے. اچھا ویسے اس پہ آتے ہیں بیکاز یہ واقعی بڑی خوفناک بات ہے کہ کوئی 85 لوگ تھے جو اس وقت اٹھائے گئے اور 1 سال ہو گیا یار, اور وہ لوگ ابھی بھی جیل میں ہیں. ابھی ڈان نے ریسنٹلی ایک رپورٹ لکھی ہے بڑی ڈیٹیلڈ, جا کے پڑھ سکتے ہیں. وہ اچھی فیئر بیلنسڈ ٹیک ہے پوری چیز کے اوپر, اور اس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے 80 سال کا, اس کا بیٹا جو ہے وہ اٹھایا گیا, واحد بیٹا. تو وہ بندہ 1 سال سے سیمنٹ کے ٹرک چلا رہا ہے اور اس کا کوٹ آیا ہوا ہے کہ یار میں تھک گیا ہوں اور میں نے بس اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر وہ زندہ ہوا تو وہ واپس آ جائے گا. پر 1 سال سے فور بہت زیادہ مہینوں کے لیے تو پتہ ہی نہیں تھا ان فیملیز کو کہ ہیں کدھر. اب تھوڑا نارملائز کیا, گھر سے کھانا شانا بھی ملنے بھی دے رہے ہیں, اور
I mean, I just think اور 20 لوگ آئی گیس یہ بھی ہمیں بتا دینا چاہیے کہ 20 لوگ انہوں نے عید پہ چھوڑ دیے تھے کہ یہ عید کا ٹائم گزار لیں اپنی فیملیز کے ساتھ, تو پھر جو آرمی چیف ہیں انہوں نے ان کو پارڈن دے دیا کر تھا. دیا. تو 20 لوگ انہوں نے کر دیے ہیں, جس سے پھر باقیوں کو بھی تھوڑی امید ملتی ہے کہ شاید اب یہ نا ایک پیرلل نظام ہے, ایک آرمی چیف پارڈن دے رہا ہے کرائمز کے لیے, بٹ جوڈیشری کوئی لیگل پروسیس, سیکرٹس کا ایکٹ, میوٹنی کے ایکٹ, یہ پرانے کلونیل ویسٹیجز سے ہیں, یہ ہمارے قوانین بھی نہیں ہونے چاہیے حقیقتاً. 144 دیکھ لیں آپ, سیکشن 144 دیکھ لیں. اب یہ اس کا کیا تعلق ہے ایک آزاد جمہوری اسلامی پاکستان کے ساتھ؟ یہ تو ایک بالکل ہتھ کنڈا ہے ایک برٹش استعماری قوت کا, لوگوں کو جبر کرنا, ان کو کنٹرول کرنے کے لیے. اب یہ کیا آپٹکس دے رہے ہیں آپ لوگوں کو کہ اب جیسے آئی ایس پی آر صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ بھی تھی ان کی, ڈی جی ایس پی آر کی 7 کو آئی تھنک آئی تھی, کہ آپ ضرور بٹھائیں ٹریبیونلس, ضرور کریں اور انویسٹیگیٹ کریں اس چیز کو, لیکن پھر وہی ججز جو ہیں وہ کہتے ہیں ہائی کورٹ کے کہ ہمارے خلاف اسپائنگ ہوتی ہے اور ہمارے خلاف ہمارے بیڈ رومز میں کیمرے لگتے ہیں. پھر جب آپ خود ٹرسٹ نہیں کرتے اپنے کسی کام کے لیے, آپ خود ملٹری کورٹس بنا کے ان کو پیرلل چلاتے ہیں, ایک پیرلل جسٹس سسٹم بناتے ہیں اسپیڈی کورٹس کا یا ملٹری کورٹس کا, جو بھی آپ اس کو کہیں گے. تو آئی مین جو مسٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہے اسٹیٹ کے اپریٹس کے اندر, انسٹیٹیوشنس کے اندر, وہ تو آپ خود پروپیگیٹ کر رہے ہیں عوام کے لیے. عوام کے لیے ہے ایک وہ لیتھارجک سارٹ آف کنونشنل ہماری جو جوڈیشل پروسیسز ہیں, اور آپ کے معاملات جو ہیں وہ ایکسپیڈینٹلی آپ ہی کی نگرانی کے اندر ہوں گے. تو یہ ایک بڑی اب نارمل سی ایکسپیکٹیشن ہے ایک لیڈرشپ کی طرف سے. اور یہ جو ایک ڈیفیکٹو لائک ابھی وہ کہہ رہے تھے آپ معافی مانگنے فوج سے, اور پھر وہ میرے خیال سے فیصل واڈا نے بھی اسٹیٹمنٹ دی تھی ہاں کہ پی ٹی آئی معافی مانگے پہلے. وہ اس طرح کی فیل آتی ہے کہ بچپن میں جب پھڈا نہیں ہو جاتا تھا اور پھر آپ کہتے تھے کہ یار نہیں اب تو گیم بٹ گئی ہے, مگر انلیس اگلا بندہ جو ہے معافی مانگ لے. I mean, فیصل واڈا نے عمران خان جیل میں بیٹھا ہو گیا کہ میں نہیں مانگ. فیصل واڈا نے بھی بہت فنی اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ابو سے معافی مانگنی پڑتی ہے. I think the openness of the discussion is very embarrassing for the state and I don't like it because I do believe in Pakistan in the sense کہ ایک فنکشنل اس کو اسٹیٹ ہونے کے لیے اداروں کے اپنا احترام اور ان کی اپنی جگہ ہونی چاہیے. بٹ دس کائنڈ آف کلاؤن شو جو چل رہا ہے, ایک بنانا ریپبلک ٹائپ وائب چل رہی ہے کہ لوگ ڈائریکٹ پوائنٹ لگا رہے ہیں چیف کو, چیف ان کو جواب دے رہا ہے ایس پی آر کے تھرو, سیاسی پارٹیاں اپنے وہ موقف بنا کے. عمران خان جو جیل سے اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں وہ ٹی وی پہ تو نہیں لگتی, لیکن سب لوگ واٹس ایپ پہ پڑھتے ہیں, ایسے ہی ایوری ون ریڈز دم. ان کی جو بہن لے کے آتی ہیں یا پارٹی ورکرز لے کے آتے ہیں وہ سب پڑھ رہے ہیں. آئی مین تو کیا ڈو یو تھنک اٹس جسٹ ڈسکنیکٹ ہے, انکمپٹنس ہے, بٹ کیا ڈو یو تھنک کہ کوئی ملیشیس ایلیمنٹ بھی ہے کہ اب ایگوز کا ایک پھڈا بن گیا کہ بس نہیں اب اب آر یا پار ہے؟ بیکاز اس کے اندر 3 سال کے اندر ہم سب شاید بھول جاتے ہیں, ہم آپ کو ڈائریکٹ بتا رہے ہیں ڈائریکٹ افیکٹی پراپرٹی والے, کوئی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن یا کوئی بھی کاروبار جو ہے, یا جنرلی آپ انفلیشن کو اندازہ لگا سکتے ہیں, یہ انسرٹینٹی جتنی بڑھتی ہے جتنی اور یہ چڑھتی ہے اتنی انفلیشن بڑھنی ہے. یار میرے خیال سے اس میں نا بہت ایک چیز جو ٹیلنگ ہے, وہ جو ابھی ریسنٹلی آپ کا گندم والا پورا واقعہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کا ملک جو ہے وہ بالکل ایک تباہی کی نہج پہ آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, کاروبار ہو نہیں رہا, لوگ جو ہیں وہ ان کی چیخیں نکل گئی ہیں, اور پھر یہ پوری گندم والی چیز ہوتی ہے. اور واضح جو نظر آ رہا ہے ایٹ لیسٹ ابھی اس کو دیکھ کے, ابھی نیب اس کی انکوائری وغیرہ کر رہا ہے اور جو کیس کے فیکٹس ہیں وہ سامنے آئیں گے, لیکن وہ بہت بڑی ایک کک بیک اسکیم لگ رہی ہے, سیدھی سی جو بات ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ سب کچھ ہو بھی رہا ہے تو جو عہدے دار ہیں آپ کے, یا جو آپ کے ملک کے سپوزڈلی جو خیر خواہ ہیں, جو الیکٹڈ لیڈرشپ بھی مثال طور پہ پی ڈی ایم کی 2 کی مان لیتے, چلو یہ تو جب ہوا ہے تو یہ ایون الیکٹڈ لیڈرشپ نہیں تھی ویسے, نہیں وہ تو اسحاق تو صاف واضح ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے حکم دیا تھا کہ یوکرین سے امپورٹ کیا جائے گندم ویٹ کو. اور اب یہ جو میوزیکل چیئرس کھیل رہے ہیں, زیادہ جو امبیرسنگ بات ہے کہ وہ اونرس اور رسپانسبلٹی کوئی نہیں لے رہا. پی ڈی ایم کہتی ہے انٹرم نے کیا, انٹرم کہتے ہیں پی ڈی ایم نے کیا, اور اب وہ ولا عالم کسی کو قربانی کا بکرا بنائیں گے, مجھے لگ رہا ہے کاکڑ صاحب کو بنائیں گے, بٹ کاکڑ صاحب کو ایسے نہیں بنانا چاہیے یار. ابھی انہوں نے فلسطین بھی آزاد کروانا ہے, وقت کے صلاح الدین, میں تو کہا ہے, میں ان کو لقب دیا ہوا ہے. دا آنیسٹ اسیسمنٹ جو آتی ہے کہ یار اونرشپ, آپ اریسٹ کر لیں گے لوگوں کو, آپ
سوشل میڈیا پہ. اب اس کے اندر ایس پی آر صاحب کی اسٹیٹمنٹس میں یہ بھی تھا کہ سوشل میڈیا کے ایولس, اور اس میں وہ قرآن کی آیت کوٹ کرتے ہیں کہ اگر فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آئے اور تم اس کو ویریفائی نہ کرو, مطلب کیا ویریفیکیشن کا طریقہ کار یہ ہے کہ اسٹیٹ اپروو کرے گی اس کو؟ یہ آپ نے اس نے کہاں سے استدلال کیا؟ مطلب مذہب کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا کی ایولز ہیں, لیکن جب آپ ایس پی آر کے آفیشیل ٹویٹ دیکھیں گے وہ ٹویٹر پہ ہوں گے تو وہ کس کے لیے ہیں؟ ملک میں تو پی ایم کے یار, انٹیریئر منسٹر کے, فارن منسٹر کے. دوسرا ایشو وہ تو بینڈ ہے, ملک تو دیکھ نہیں سکتا. وہ یہ بھی رہے کہ ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھو کہ جو اسٹیٹ نے نیریٹیوز پش کیے ہیں ماضی میں, وہ بعد میں غلط پروو ہوئے ہیں, فیکچولی بالکل انکریکٹ پروو وہ سراتن جھوٹ تھے, اور پھر آپ ہی کے کورٹس ان کو اوور ٹرن کر رہے تھے. چاہے وہ مشرف کے کیس میں ہوں جہاں پہ ان کو پہلے ابزالو کیا گیا, پھر ان کو ڈکلیئر کیا گیا کہ وہ ٹریٹر ہیں, اور پھر اس کو بھی واپس لیا گیا کہ نہیں اصل میں وہ ٹریٹر نہیں ہے, اور پھر یہاں پہ آ کے ان کو باقاعدہ اسٹیٹ فیونرل ملا. چاہے وہ بھٹو صاحب کے کیس میں اب تو پتہ لگ گیا ہمیں کہ بھٹو صاحب سے بھی زیادتی ہوئی تھی, وہ تو ہمیں پہلے نہیں پتا تھا. چاہے وہ 1971 کی جنگ ہو جس کے بارے میں پہلے ایک بیانیہ چلا, اس کو جنگ نا میرے خیال میں وہ ٹارگیٹڈ جینوسائڈ ٹائپ چیز تھی, سول وار ٹائپ چیز تھی. جنگ اس کو کہہ کے نا آپ اس کو انگریڈائز کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا چیز تھی وہ آپ سادی سی بات ہے کہ بنگالی لوگوں کی کمر توڑنا چاہ رہے تھے, بیکاز اس سے پہلے کچھ ایویڈنس ملتے ہیں کہ آپ نے ریزالو کر لیا تھا اسٹیٹ نے کہ اب اس کو ہم نے فارغ ہی کرنا ہے بنگلہ دیش کو اپنے آپ سے. ہماری کوئی کمیونیکیشن تھی ویسٹرن پاورز کے ساتھ. یہ تو پوائنٹ بینگ اسٹیٹ نے اپنے آپ کو کبھی اس پوزیشن میں ڈالا نہیں یا پروو نہیں کیا کہ ہم اسٹریٹ اب آنکھیں بند کر کے جو بھی وہ بات کرتے ہیں اس کو ہم مان لیں, ایکسیپٹ کر لیں, ٹھیک ہے. بیکاز ماضی میں آپ ہی پھر بعد میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا نہیں یہ ہم نے پہلے یہ غلط فیصلہ دیا تھا, یہ ہم نے غلط. باجوہ صاحب نے تقریر میں کہا تھا کہ اسٹیٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ انٹروین کرتی رہی ہے, اب آئندہ نہیں کریں گے ہم. رائٹ, سٹنگ آرمی چیف یہ باتیں کر رہے ہیں. وہ اس کے اور بات ہے کہ اس کے بعد انہوں نے سبسیکوینٹلی بعد یہ کہہ دیا تھا کہ ٹینکوں کو زنگ لگ گیا اور ان کی وہ چینیں جو ہیں ٹینکوں کی وہ پٹھان چرا گئے ہیں اور ڈیزل نہیں مل رہا مجھے, اور کینی کا ہے میری ڈیزل کی. مطلب اٹ آنیسٹلی سیمز لائک کہ دی ایگوز لوگوں کی, ایون اس میں عمران خان کو بھی شامل کرتا ہوں بائی دا وے, اٹس کوائٹ عمران خان کی وجہ سے وہ بچے جیل کے اندر ہیں, ہم مانیں یا نہ مانیں. اس پہ انجینئر علی مرزا نے سب سے فٹ بات کی تھی اسٹارٹ میں. انہوں نے کہا بچوں کو چھوڑ دو. بچوں نے کیا کیا؟ آپ ہی نے ان کو شاید یہ تھی عمران خان کو اور ان بچوں کو, اب آپ ہی تو بچوں کو چھوڑ دو, بچوں کو چھوڑ دو. آئی تھنک اور کسی مذہبی رہنما نے بائی دا وے کسی سیاسی لیڈر نے کہا بچوں کو چھوڑ دو, کسی نے بات ہی نہیں کی. یہ بے رحمی. اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی جہاں تک مجھے پتا ہے کوئی اس طرح وہ تو پی ٹی آئی کی جو باہر لیڈرشپ ہے وہ ساری وہ باہر ہی اس لیے کہ وہ کمپرومائزڈ ہے. اس پہ کون پی ٹی آئی کی طرف سے جو آیا ہے وہ سرٹن جو ہائی پروفائل کیسز تھے ان کے بارے میں, فار ایگزامپل جب یہ طیبہ راجہ وغیرہ, سنم جاوید, آلسو یہ کیا نام ہے جو آصف نواز کی گرینڈ ڈاٹر ہیں ختیجہ شاہ کو جب انہوں نے پکڑا تھا تو اس کے اوپر وہ بار بار وہ ایک کلپ اور ریل چلا رہے تھے. بٹ اس کے علاوہ بھی اب جو بچے پکڑے ہوئے ہیں آئی تھنک ان کے بارے میں بھی کسی کو اپیل کرنی چاہیے کہ ذرا کوئی رحم دلی. اور دیکھیں نا ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہوگی, پرو بونو لا فرمز ہوگی, وہ کتنا کر سکتے ہیں یار, ان کو خود نہیں ڈر لگتا, وہ انسان نہیں ہے. جس طرح سے اسٹیٹ نے اسٹارٹ میں ایٹیٹیوڈ رکھا تھا, اور اگر آپ لوگوں کو یاد ہو, آئی ڈونٹ نو لوگوں کی کہاں تک رسائی ہے کیا خبر ہے, بٹ پنجاب کے اندر پولیس گردی چلی ہے پراپر. گھروں کے اندر آ کے کتنے رشوتیں لی گئی ہوں گی, کتنے گھر کچھ سامان توڑا گیا ہے, وہ بس پی ٹی آئی ایفیلیشن چیک کرنے ہیں اس معاملے کے اندر. یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں, یہ اسی معاشرے میں ہم سب نے رہنا ہے نا. وہی پنجاب پولیس ہے, ہماری رشتہ دار برادری کی ہوں گے, ہماری جاننے والے ہوں گے, اور یہی وہ شہر ہیں, انہی کو بلانا ہے ہم نے, مطلب ہم نے ان کو ٹیکس دینا ہے. یہ پورا ایک آپ یہ چیزیں, پرابلم یہ ہے کہ ماڈرن نیشن اسٹیٹ میں چیزیں کر کے آپ نکل نہیں سکتے, اور یہ ہماری اسٹیٹ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کہیں جانی نہیں ہے یہ چیزیں. اب عمران خان کی بیونڈ اب پرسنل ہے لوگوں کے لیے یہ معاملہ. لائک 9 مئی کے بعد سے جس قسم کی میڈیا کریک ڈاؤن اور سائلنس, آپ دیکھ لیں ہم نے خود کتنی سیلف سینسرشپ کیا پچھلے 1 سال کے اندر. وہ سیلف سینسرشپ مین اسٹریم میڈیا کو دیکھ کے ہوتی ہے کہ یار یہ نہیں بول رہے, جن کے پیچھے پورے یونین کھڑے ہیں, جرنلسٹ کے برادریاں کھڑی ہیں, پریس کلب کھڑے ہیں ان کے پیچھے پورے, ہم کس کھیت کی مولی ہیں. سو آئی مین
وی ہیو کریٹڈ اے سچویشن ایز اے سوسائٹی جس میں سے نکلنا بہت آسان ہے، میرے خیال میں بالکل بھی مشکل نہیں ہے، صرف بہت جگرا ریکوائر کرتا ہے، دیٹس آل. کہ آپ کو ایڈمٹ کرنا ہوگا کہ یار وی ہیو بنگلڈ دس اپ، 75 سال ہم ایک ڈائریکشن میں چلے ہیں، 76 سال، اینڈ ہم نے اپنا کورس ری پلان کرنا ہے. اور وہ ری امیجننگ پاکستان کی وہ اس میں نہیں ہو سکتا کہ جہاں پہ خاقان عباسی صاحب اور فواد حسن فواد اور وہ ان کے ساتھ ایک اور صاحب بھی ملے ہوئے ہیں، مفتاح اسماعیل. مطلب مفتاح اسماعیل تھوڑا سا اور لون لے لو، مفتاح اسماعیل آئی ایم ایف سب کچھ ٹھیک کرتے ہیں، آپ ایک دفعہ ان کی پالیسیز فالو کر کے تو دیکھیں. سبحان اللہ. مفتاح صاحب سے بندہ پوچھے کہ دنیا میں کوئی ملک ہے جہاں پہ ان کی پالیسیز کامیاب رہی ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہے وہ ادھر سے بیٹھ کے حسین حقانی کتاب لکھے اور ری امیجننگ پاکستان، اور یہاں پہ چھوٹے چھوٹے پوڈ کاسٹر اور چھوٹے چھوٹے سیاستدان اور یہ پرانے ایکس یہ ٹیکنوکریٹ ٹائپس کہیں کہ واہ ری امیجننگ پاکستان ہم بتاتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. اٹ ہیز ٹو بی بائی پاپولر ڈیمانڈ. It has to be in the image of Islam because that's what people want. جھوٹ ہے یہ، کوئی بحث ہی نہیں ہے اس کے اوپر یار کہ لوگوں کو اسلام نہیں چاہیے، کسی ویگ سینس میں چاہیے بٹ چاہیے ان کو ہے. اور نمبر 1 چیز ہمیں ری امیجن جو کرنے کی ضرورت ہے نا، وہ ہمارا ریلیشن شپ ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے ساتھ. اب یہ آئی ایم ایف کو 100 بلین بھی دے دے اس وقت تو آپ کسی پتلی گلی سے نہیں نکل سکتے. آپ پیسے نہیں پرابلم یہاں پہ، اٹ از دا پرنسپل جن پہ آپ اسٹینڈ کر رہے ہیں. جس طرح کی ٹرانزیکشنل آپ جو نیچر آپ نے رکھی ہوئی اپنی ویسٹ کے ساتھ، وہ 1 بلین کس چیز اب جو ترسایا جا رہا ہے ہمیں اسے 1 بلین کے لیے 2 بلین کے لیے، وہ کیوں ہے؟ وہ کوئی کام لینا ہے انہوں نے ہمارے سے بڑا، کوئی بہت بڑا کام شاید نہ لینا پڑ جائے. ایران کے معاملے میں، چین کے معاملے میں، روس یوکرین کے معاملے میں، اسرائیل کے معاملے میں تو کلیئرلی لے رہے ہیں. اب آپ کے ڈیفینس منسٹر اگر اسٹیٹمنٹ بھی نہیں دے سکتے، ایسے وہ ان کو روک لیا نا سیف غازہ والوں نے. میری ایک اسٹوڈنٹ سے بات ہوئی سیف غازہ کے اندر، وہ گیا ہوا تھا بچہ، وہ بڑا پیارا بچہ ہے، نام نہیں لوں گا، پتہ نہیں ڈھونڈ لینا لیں، اسلام آباد میں ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہاں پہ میں تھا تو کہتا ہے پہلے تو بتایا اس نے کہ یار 100-150 لوگ مسا اکٹھے ہوتے ہیں تو پہلے پولیس آئی ہوتی ہے، اتنا ڈر لگ رہا ہوتا ہے ان سے، اور ڈنڈا بردار فورس ہوتی ہے فلی آرمڈ. اور کہتے ہیں خواجہ آصف صاحب وہاں سے گزر رہے، نئی ان کی ٹویوٹا کراؤن 5-6 کروڑ کی نئی سلون ماڈل نہیں جو ہے یہ، اور وہ بس بتائے بہت اعلیٰ گاڑی ہے ٹویوٹا کراؤن. نئی ٹویوٹا کراؤن 3 شیپس میں آتی ہے، کوپ، سیڈان اور ایک ہیچ بیک ٹائپ نا، کراس اوور ٹائپ. نہیں بہت لاش ہے، 5-6 کروڑ کی ہے میرا خیال یار ہے. 5-6 کروڑ کی نہ کوئی گاڑی ورتھ اٹ نہیں ہے. But that's not a problem with the car. اس کی تم MSRP پرائس وغیرہ دیکھو گے نا مارکیٹ میں، وہ نارمل ہے. وہ انجن سائز اور وہ امپورٹ کا اور وہ سیٹنگ کی وہ کیپیسٹی وہ پاکستان کا مسئلہ ہے. بائی دا ٹائم وہ 6 کروڑ کا ٹیگ اس پہ لگ جاتا ہے. رائٹ، جیسا ٹویوٹا کیمری اس وقت 4.5-5 کروڑ کی ہے. It's like what's the point؟ جتنا میں کوئی پیٹرول بچا لوں گا اس کی ہائیبریڈ فیچر سے تو اتنا کا میں اس کو لم سم. خیر تو وہ ادھر گئے، انہوں نے کہیں روک لی، انہوں نے دیکھا پروٹیسٹ کو، میرا خیال ہے وہ مشتاق صاحب کو دیکھ کے انہوں نے کہا ہوگا کالگ ہیں پرانے، تو انہوں نے کہا کہ آپ سر جوائن کریں. تو انہوں نے 2 منٹ سوچا پھر وہ نکل گئے وہاں سے. لوگوں نے شیم کے نعرے لگائے، ان کو ٹیگ بھی کیا ہوگا سوشل میڈیا پہ، لیکن یار ڈیفینس منسٹر اپنی پاکستان کی کلاسیکل فارن پالیسی کو ریٹریٹ نہیں کر سکتا کہ ہم اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرتے اور ہم غزہ کے حق میں کھڑے ہیں. ایک بہت امبیرسنگ صورتحال ہے، ایک بہت امبیرسنگ صورتحال ہے. اور اس میں آپ ڈنڈے ماریں لوگوں کو، جیلوں میں ڈالیں، کچھ فرق نہیں پڑے گا. کوئی لوگ اس ذہن نہیں بدل جاتے، سوچ نہیں بدل جاتی. ابھی وہ کسان باہر آ گئے ہیں، وہ 2,500-3,000 کا گندم نہیں ان کا بک رہا. یار اس میں اب دیکھنا ایک بنیادی ایشو ہے کہ ریسنٹلی اگر ہم پچھلے لیٹ سے 5-6 سال، ناٹ ایون، ہم بہت پیچھے بھی نہیں جاتے، ہم امریکہ کی فارن پالیسی کے دیکھتے ہیں یا امریکہ کی ایون انٹرنل پالیسیز کے دیکھتے ہیں. بیکاز اور امریکہ کو میں اس سے برنگ اپ کرتا ہوں کہ آئی تھنک اس کو نا اکثر یہاں پہ ہولڈ اپ کیا جاتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایک بیسٹن ہے فری اسپیچ کا، اور خاص طور پہ جو اخلاقیات کا، جمہوری اقدار کا. جی جو ہمارے لبرل بہن بھائی ہیں وہ اس کو بہت ایک وہ بنا کے دکھاتے ہیں کہ یہ الٹیمیٹ گول ہے، اور دیکھو ان کا معاشرہ کتنا آگے بڑھ گیا ہے اور کیا کچھ انہوں نے اچیو کر لیا ہے. اس نے ڈھونڈ لیا ہے. دس گائے از میر محمد. یہ کون ہے؟ دس واز دی گائے جو پھنسا ہوا تھا 9 مئی میں. You can put him up in the thing. محمد صاحب آ جائیں گے، اسی وقت آ جائیں گے. تو امریکہ کو
وہ کیا جاتا ہے سارٹ آف اے سینٹرل. تو امریکہ کو پیش کیا جاتا ہے کہ یہ الٹیمیٹ چیز ہے جو ہم بھی اس کو اچیو کر سکتے ہیں اگر ہماری پالیسی بہتر ہو جائے اور اگر ہم اپنے بیکورڈ پرنسپل جو ہے نا وہ چھوڑ دیں. امریکہ کی آئی تھنک جو سب سے بڑا وہ ایکسپوز ہوا ہے کہ کتنی کم وہ کیئر کرتے ہیں کہ ان کی عوام کی کیا رائے ہے وہ اس اسرائیل والے معاملے کوئی شٹس نہیں گیو کرتے, وہ ان کو پرواہ نہیں ہے. عراق کی باری بھی, 2008 کے فائنینشیل کرائسس کی باری بھی. چلو میں کہتا ہوں کہ عراق اور افغانستان کے ٹائم پہ نا انہوں نے کر لیا تھا, انہوں نے تھوڑا سا وہ دکھایا تھا کہ یار ہم نے نا انجینئر کرنا ہے اس پوری چیز کو. تو وہ ایک ایلوژن تھی کہ یار یہ ہم تو قوم کے ساتھ ہی چل رہے ہیں جو قوم کہہ رہی ہے. 9/11 کا پروپیگنڈا تگڑا تھا. یوکرین کی دفعہ, چل میں کہتا ہوں یوکرین کی دفعہ بھی نا انہوں نے تھوڑا سا اسپن دے دیا اس کو, یہاں پہ آ کے وہ فیل ہو گئے. نہیں بٹ یکے بعد دیگرے یو آر سینگ دس نا, پچھلے 20 سال میں عراق پہ لوگ ناراض, 2008 پہ لوگ ناراض, افغانستان پہ لوگ ناراض, کووڈ پہ لوگ ناراض, یوکرین پہ لوگ ناراض, اور اب جا کے ان کی جوانی نکل آئی ہے. یعنی پوری یوتھ ان کی یونیورسٹیوں کے اندر انہوں نے بائی دی وے وہ نہیں کیے, اوور نائٹ کیمپ ہیں, قبضے کیے انہوں نے بلڈنگوں کے اوپر, لاکھوں بچے ہیں. انہوں نے کہا قانون پاس کرو, ڈکو انہوں ساریاں جیلاں چ پاؤ. دیر از نو دا آئیڈیا آف جو آئیڈیا ہے نا دا بیسٹین ایک دیکھیں دنیا میں جنت نہیں ہو سکتی جہاں ہر بندہ اپنی رائے کا اظہار بھی کر لے, ہر چیز سکون سے بھی ہو جائے, آپ کی جنسی جو پریفرنسز ہیں اس کے اوپر بھی سب. دنیا ایک قانون ہے اللہ. لیکن جو میں پوائنٹ میک کرنا چاہ رہا تھا نا, ابھی فاکس نیوز کا نا بڑا مشہور اینکر تھا ٹکر کارلسن, جس نے بائی دا وے عراق وار کو بھی بڑا سپورٹ کیا تھا. اب معافی مانگتا ہے, اب معافی مانگتا ہے. وہ اس کو فاکس نے بھی فائر کر دیا, یوکرین کے اوپر فائر کیا تھا, یوکرین کے اوپر, کیونکہ وہ اس پہ سوال اٹھا رہا تھا کہ یار یہ ہم کیوں انہیں پیسے دے رہے ہیں یہ جنگ لڑنے کے لیے جس سے دور دور تک ہمارا تعلق نہیں, اور ہم نے ان کو رشیا کو پرووک کیا ہے اس چیز میں. تو وہ آیا ہوا تھا جو روگن کی پوڈ کاسٹ پہ, اور وہاں پہ وہ کہتا ہے, اس نے یہ بات ذکر کی کہ جو NSA ان کی نیشنل سیکورٹی ایجنسی ہے, ہاں جی, وہ اسپائنگ کر رہی ہیں ادھر سپریم کورٹ ججز پہ. ٹھیک ہے, سپریم کورٹ ججز پہ اسپائنگ کر رہی ہیں, ان کے پاس ان کی ویڈیوز ہیں جو وہ لیک کر سکتے ہیں, اور اسپیشلی ان کی سیکشول مس گیونگس کی. یس, اور وہ ان کو بلیک میل کر رہے ہیں ان کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو سپریم کورٹ کے ججز ڈرتے ہیں انٹیلیجنس سے. یہ اس نے ورڈ فار ورڈ بات کی ہے. ٹھیک ہے, میں کہوں یار یہ بڑی فیملیئر لگ رہی ہے بات, پہلے میں نے کہاں سنا ہے. تو یعنی کہ کہنے کا مقصد یار پوری دنیا میں یہی کچھ ہے. امریکہ اگر آج آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ اتنا ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ, اتنا آگے ہے, وہ اس سے نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی بہت صحیح پالیسیز فگر آؤٹ کر لی, یا اس کا مین مقصد ہے جو انہوں نے جنگ کو پرفیکٹ کر لیا. انہوں نے جنگ کو, اس سے پہلے جب برٹن نے پوری دنیا پہ وہ قابض ہوئے, انہوں نے لوٹ مار کی, جس طریقے سے ساؤتھ امریکہ سے انہوں نے سلور اور پتہ نہیں کیا کچھ ایکسٹریکٹ کیا, انڈیا سے, چائنا سے, افریقہ سے, چائنا سے انہوں نے کالونائز کیا. ہم کو تو یہ چیزیں نہیں بھولنی چاہیے نا, کیونکہ ہمارے ساتھ تو ہوا ہے یہ سب کچھ, آج تک بھگت رہے ہیں. اس کی بیسس پہ یار, کیونکہ صرف میں اس دن پڑھ رہا تھا جو سلور انہوں نے ایکسٹریکٹ کیا تھا نا لیٹن امریکہ, ساؤتھ امریکہ سے, وہ اگر آج کے آپ اس کو ایڈجسٹ کریں تو وہ کوئی $3 ٹریلین ایکویولنٹ ہے. ٹھیک ہے, $3 ٹریلین کا ایک دم سے جب آپ کو انجیکشن لگتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے یار, R&D, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی چھت پہ چڑھ جانی ہے, سب کچھ ہو جانا ہے. یہ اللہ کا ایک قدرت کا نظام ہے. اس کو آپ نہیں لائک دس آئیڈیا دیٹ جو گن پاؤڈر ایمپائرس تھے, ٹرکس کے, آٹومنز ہو گئے, مغلز ہو گئے, دے آر ویری ایڈوانسڈ ایمپائرس. وہ ایسے ان کو جو ایک پریزنٹ کیا جاتا ہے, اصل میں آئی تھنک فلم اور ٹی وی نے نا بہت زیادہ لینس کو ریٹارڈ کیا ہوا لوگوں کی. جب وہ پاسٹ میں جھانکتے ہیں تو وہ ان کو ایک پرسیپشن کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں, ایک پرسیپشن جو پری کنسیوڈ پرسیپشن ہے. وہ بہت اپنے زوم میں ایڈوانسڈ ایمپائرس تھے, ان کی بہت ایڈوانسڈ کلچرس اور سوسائٹیز تھیں. وہ لائک وہ کٹنگ ایج پہ تھے اپنے زوم میں ٹیکنالوجیز کے اعتبار سے. اسٹیم انجن ایک ہی بار بننا تھا. دس ایکسپیکٹیشن دیٹ وی کین سم ہاؤ ان دا فیلڈز ICT کے اندر یا اسپیس ٹیکنالوجی کے اندر ہم نیا اسٹیم انجن بنا لیں. اصل میں وہ لبرل جب کہتے ہیں نا کہ سر, وہ سارے لبرلس کا ایک وہ ہوتا ہے کہ وہ بچپن میں نا پاکستان ہسٹری, ہم نے پاکستان اسٹڈیز پڑھی تھی اور سر جو تھا ہم نے مان لیا سر. تو بعد میں جب ہم نے وہی فینومینون جو ہے نا وہ اب ان کے ساتھ ویسٹ کے ساتھ ہو رہا ہے کہ یار آپ اس کی ماضی میں بھی جا کے دیکھو
کہ کیا سچویشن تھی. آپ کو پتہ ہے وہ کیلم جو ابھی جی گیسٹ آئے میں نے ہوئے اس تھے کو ہمارے. بتایا گوانتانامو کے بارے میں, اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کو گوانٹانامو کا پتہ ٹارچر ہی بھی نہیں کرتے تھے لوگ وہاں پہ. مٹیلکا کے گانے سنا کے اس کو میں نے بتایا, میں نے کہا بتایا. سیکشول ٹارچر کرتے تھے, تھریش میٹل لگاتے تھے, ہیوی میٹل جو گانے ہوتے ہیں شور والے, سیکشولی ٹارچر کرتے تھے ان کو فزیکلی. اس کو اندازہ ہی نہیں تھا ان چیزوں کا. انہیں کہتے تھے آپ کے گھر والے ہم نے سارے پکڑ لیے ہیں, وہ اور ساتھ ساتھ والے کمرے میں ان کو مولیسٹ کر رہے ہیں, مار رہے ہیں. تو وہ دیکھیں وہ ڈیلوژن جو ہے نا اس کے اندر وہ بھی رہتے ہیں. وہ آپ کو آپ اس کو ہم کو روتے ہیں پاک اسٹڈیز کی کتابوں کو اور مطالعہ پاکستان کو. وہ تو ویٹنام کی جنگ کو آج تک وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کتنے بڑے 30 مار خان تھے, وہ ریمبو بناتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ان کو آج تک اکثریت کو نہیں پتا کہ وہ گلف آف ٹونکن کا فالس فلیگ آپریشن کر کے اپنی شپ کا خود حل پھاڑ کے ساؤتھ ویٹنامیز کمیونسٹ پہ الزام لگا کے جھوٹا انہوں نے اتنی بڑی قتل عام کر دیا انسانوں کا. رائٹ. گلف آف ٹولکن جو ہے وہ تو اب ڈی کلاسیفائڈ ہے, وہ آپ آفیشیلی جا کے لیگلی پڑھ ڈی سکتے ہیں. کلاسیفائڈ ہے, وہ مانتے ہیں اس چیز کو. ویٹنام میں انہوں نے ایجنٹ اورنج استعمال کیے, بایولوجیکل ویپنز, اور اپنے ہی سپاہیوں کو انہوں نے اس کے ساتھ انفیکٹ کیا. ان کے بچے جو ہیں وہ آج تک ڈاؤن سنڈروم, کوادروپلیجک پیدا ہوتے ہیں اس طرح کے ایشوز کے ساتھ. لیکن دا پوائنٹ بینگ کہ یہ سیم چیز جو ہے یار ویسے میں حیران تھا لبرل کتنے اسٹوپڈ ہیں اگر بچپن میں منوان مانتے تھے مطالعہ پاکستان کو. یار چل یہ تو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ آپ دے دیتے ہو نا. نہیں آئی مین آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ لائک کتنی لائک لو کریٹیکل تھنکنگ تھی ان کی ٹین ایج کے اندر کہ they were believing anything the government gave them. Like بچے تھے I'm just saying کر دیتے ہو. لیکن آئی ایم سینگ کہ وہ اس کریٹیکل اب لینس کو آپ ایکسپینڈ کرو نا کہ یار شاید باقی کے بھی جو لوگ ہیں وہ بھی یہی شٹ کر رہے ہیں, وہ بھی یہی کر رہے ہیں. بیکاز میں جو بات کر رہا تھا کہ امریکہ میں بھی یہی ہو رہا ہے, پاکستان میں بھی یہی ہو رہا ہے. دی اونلی ڈفرینس از کہ وہاں کی جو ایلیٹ ہے انہوں نے اتنا مال اکٹھا کر لیا کہ جو وہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے نا تھوڑا زیادہ ایکسپیرینشلی وہ تھوڑا زیادہ ہے. تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اچھا جو میسز ہیں ان کو انہوں نے زیادہ ہڈیاں بوٹیاں پھینک دی. وہ 2 برگر کھا لیتے ہیں یار دن کا, ہمیں آدھا روٹی بھی نہیں ملتی. وہ فرق یہ ہے انہوں نے جنگ کو پرفیکٹ کیا ہے, انہوں نے دنیا کا مال لوٹا ہے, انہوں نے ایکیومولیٹ کیا ہے اور اب وہ بیٹھ کے آئی پی ایکسپورٹ کرتے ہیں اپنی. اور ان کا ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم بیلنس آف ٹریڈ میں مار کھا رہے ہیں. یہ ایک ریئل پرابلم ہے. کوئی بھی دنیا کا ملک اگر نیٹ امپورٹر ہوگا وہ نقصان کمائے گا لانگ رن کے اندر. وہ بھی تو نیٹ امپورٹر ہیں, 50-60 سال سے نیٹ امپورٹر ہیں. وہ ایسی کیا کارنامہ, وہ جنگ سے اس کو بیک کرتے ہیں. دی امریکن لوگ کہتے ہیں نا کہ پیٹرو ڈالر کی بیکنگ کوئی نہیں ہے. پیٹرو ڈالر کی بیکنگ میزائل ہے, جہاز ہے, اسلحہ ہے, بوٹس آن گراؤنڈ ہے. جب کوئی یہ کرتا ہے نا اس میں وہ 30 مار خانی کرتا ہے, کوئی لیبیا میں دیکھا نا محمد غدافی نے وہ افریقن کوائن بنایا, ایفرو بنائیں گے ہم یورو کے مقابلے میں, اور وہ سکہ بند سونے کا کون سکہ وہ ہوگا, کوائن ہوگا, اڑا کے مارا اس کو. کیسے دردناک طریقے سے قتل کیا اس کو آدمی کو کہ ہم یونینائز کر کے نیشنلائز کر لیں گے جو پریشیس ریسورسز ہیں افریقہ کی. وہ تو اصل میں اس کی مڈل ایسٹ انوالومنٹ تھریٹ نہیں تھی. There was a young man called Saddam Hussein also. I feel like اس کے ساتھ بھی Saddam Hussein was more of a Israeli Saudi demand. Libya was a direct threat to the American. وہ افریقہ کو Gaddafi was ahead of his time. He had expected کہ وہ امریکنس کو سنبھال لے گا. اور افریقن اب جو افریقہ میں آپ کو ریزسٹنس نظر آ رہی ہے نا, آپ دیکھیں اس کے فور فرنٹ لیڈرشپ میں صدام کے بچے گدافی کی فالوئنگ ہے, فین فالوئنگ ہے. اب جو آپ کو افریقہ میں مالی وغیرہ میں نائجر وغیرہ میں نظر آ رہا ہے نا کہ فرینچ کو نکال رہے ہیں, امریکنس کو نکال رہے ہیں, وہ کوٹ کرتے ہیں گدافی کو, اپنی وہ ریسورس کو. گلوبل ساؤتھ اب نہیں سنے گی ویسٹرن یورپین پاورز کی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کو جسٹ نمبرز چاہیے تھے, آپ کو نمبرز مل گئے. گدافی واز اہیڈ آف ہز ٹائم. I'm not saying وہ اچھا آدمی تھا, he was a mean spirited evil guy, ظالم تھا, but the fact of the matter is وہ ایک functioning country تھی لیبیا at that time. آج وہ نہیں ہے, اور وہ افریقہ کے لیے لانگ ٹرم میں بینیفٹ کی ہی بات کر رہے تھے. بٹ وہ بٹوین ٹو ایولز والی بات ہے نا, وہ لیسر ایول تھی. پوائنٹ میرا یہ ہے کہ دس از دا وے آف دا ورلڈ. آئی تھنک جو ایک نائیو سارٹ آف ایک پوزیشن لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ سائنس میں ترقی کریں پہلے, جو آپ کیچپ کھیل رہے ہوں گے تو وہ کیا وہ اپنی پروگرس روک دیں گے. نہیں, اور اس کے علاوہ یار جو اس کے ساتھ زیادہ بڑا مسئلہ ہے نا, وہ اس پرابلم کو اس طرح دیکھتا ہے, جس طرح پہلے بھی مجھے بتایا ہوا ہے کہ سارے جو ملک ہیں نا وہ انڈیویجول رنر ہیں ٹریک کے اوپر. کچھ آگے نکل گئے ہیں کیونکہ انہوں نے ٹریننگ بہتر کی ہوئی تھی یا انہوں نے خوراک بہتر کھائی ہوئی تھی, اور باقی پیچھے ہیں.
یہ آپس میں ایک دوسرے کو ریس میں انفلوئنس نہیں کر رہے. اب یہ غلط وہ تصور ہے نا, بیکاز جو ساری یہ فورن پالیسیز ہیں سارے ملک کے, انہوں نے جس طریقے سے دنیا کا نظام ایک سیٹ اپ کیا ہوا ہے, like the nation state for itself for example, یا جس طرح چل یار IMF ہے, IMF جس کو یہ چومتے چاٹتے ہیں جو سرٹن اکانومسٹ وغیرہ ہیں آپ کے, مفتاح صاحب, یا لائک مفتاح صاحب, ساگڈار, یا شبر زیدی. I don't know شبر زیدی نے اگر Shabar's a weird character. He does but he hates Pakistan more. لیکن جب سے I think شبر زیدی کی funniest چیز جو پتہ کیا تھی, when somebody رفتار میں asked him کہ الیکشن کے بارے میں تو کچھ نہیں کہوں گا, امیرکن الیکشن کی بات کہوں گا آپ کو میں. That was the funniest thing I ever saw. Yeah. He was right. It all depends کہ ٹرمپ آتا ہے کہ بائیڈن آتا ہے, you know. True. Well, let's see. مجھے نہیں لگتا اتنا کوئی فرق پڑنا ہے ادھر ہوئے. لیکن جو IMF اور ورلڈ بینک کی اسٹرکچرل پالیسیز ہیں, انہوں نے آپ کو اتنا کرپل کیا ہوا ہے. یعنی کہ اس دن میں دیکھ رہا تھا کہ 1970s آنورڈز جب سے یہ اسٹرکچرل پالیسیز آئی ہیں, تو آپ ٹریس کر سکتے ہو کہ کس طرح باقی کی جو گلوبل ساؤتھ ہے اس کی ویلتھ جو ہے وہ ڈراپ آف کرنا شروع کی ہے. جو اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جو ان کا وہ ہے UN جو ہے, اس نے گول سیٹ کیے تھے پاورٹی ایریڈیکیشن کے, جو ابھی بھی یعنی کہ وہ یہ اسٹیون پنکر ٹائپ کیریکٹرز ہیں اس کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہم نے اتنی زیادہ پاورٹی ختم کر دی ہے دنیا میں, اور یہ وہ غریبی مٹاؤ غریب مار دو. جو انہوں نے ختم کی ہے نا پاورٹی, وہ بائی پرسنٹیج ہے, ایبسولوٹ نمبر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور بائی پرسنٹیج بھی جو انہوں نے ختم کی ہے نا وہ صرف ہوئی ہے لائک آئی تھنک 90% وہ جو ہے وہ چائنا میں ختم ہوئی ہے, جو انہوں نے خود کی ہے. اور چائنا واحد ملک ہے جہاں پہ یہ وہ اسٹرکچرل پالیسیز نہیں اپنی IMF اور ورلڈ بینک کے تھرو لگا پائے کبھی, باقی کی ساری دنیا میں انہوں نے لگائے ہیں. تو یہ یعنی کہ وہ انہوں نے سلائڈ آف ہینڈ کھیلا ہوا ہے کہ, اور ریکڈز یہ شروع کرتے ہیں 1990 آنورڈز, یعنی کہ جب یہ اسٹرکچرل پالیسیز ان پلیس تھیں. یہ کبھی آپ کو نہیں بتائیں گے کہ 70 سے پہلے یہ ملک کیا کر رہے تھے, دنیا کیسے آپریٹ کر رہی تھی. یا تو جب انہوں نے آپ کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے, انہی کی پالیسیز ہیں جو آپ کو روک کے رکھتی ہیں, تو پھر آپ کس طرح کہہ سکتے ہو کہ یار نہیں ہم کیچ اپ اگر کر لینا کسی طریقے سے, گیم ریگڈ ہے آپ کے. The idea is that you have to deal with them first because آپ کے ممالک میں کون پراپ اپ کر کے رکھتا ہے ریجیمز کو. سعودیز ہو گئے, اماراتیز ہو گئے, CC کی گورنمنٹ ہو گئی, یہاں پہ پاکستان کی جو ریجیمز رہی ہیں کلاسکلی, ان کو کون, مشرف کو کون پراپ اپ کر کے رکھتا ہے. رائٹ. So if you want to deal with your own affairs, like this idea کہ آپ you are a master of your own destiny, نہیں ہم, I don't control any. مجھے اس وقت بتائیں کہ ایک بندہ کتنی زیادہ ارننگ کر لے گا پاکستان میں کہ وہ ہماری گورنمنٹ کی اسٹوپڈ پالیسیز کو ڈیل کر لے انفلیشن کے اعتبار سے, کتنی سیونگ کر لے گا, کتنی اسمارٹ مووز کر لے گا. It's such an unfair expectation. Like جو انکمپٹنس ہے نا ہمارے لوگوں کی in terms of money management, مجھے کوئی غصہ نہیں آتا, پہلے مجھے بہت آتا تھا, یہ آپ بیٹ ہی نہیں کر سکتے. سو اٹس یہ ہم نے بار بار نا کولیکٹیو شیم بھی انٹروڈیوس کرتے ہیں کہ ہم نے فیل کیا ایز اے قوم. تم نے فیل کیا, میں نے نہیں, ہم نے کچھ نہیں کیا. ہم نارمل اپنی زندگی کنڈکٹ کرتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں, ڈیوٹی پہ آتے ہیں, شام کو گھر جاتے ہیں, گھر والوں کو پیار کرتے ہیں, ٹریفک لائٹ نہیں توڑتے, اینڈ سو آن. اونرس آف رسپانسبلٹی کو نا جب تو دیکھے گا نا کہ جب ان پہ آنے لگتا ہے کولیکٹیوائز کر دیتے ہیں کہ مشکل وقت آ گیا ملک پہ, ہم نے سیکریفائس کرنا ہے. اور ہمارے بزرگوں کا وہی رسپانس ہوتا ہے بائی دا وے, اور ٹیکس لے لو اور ٹیکس دے دیں. کیوں دوں میں, کیا گناہ کیا ہم نے؟ ماچس کی ڈبیا پہ ٹیکس, صابن پہ ٹیکس, شیمپو پہ ٹیکس, بوتل پہ ٹیکس, سگریٹ پہ ٹیکس. اور اس کا جو سب سے کمپلیکس کرٹیسزم ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم ایک ایسی قوم ہے کہ ہم نا کچرا نہیں اٹھاتے. الزام دس از یہ بہت اعلیٰ اسکیپ, اور لبرلس کا فیوریٹ ہوتا ہے. یہ سارے جو ہمارے اکانومسٹ ہیں نا, انٹلیکچوئلس, سارے پوڈ کاسٹر, ان کا سب کا پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے قوم کی غلطیاں ہائی لائٹ کرو. اور بھائی قوم مسکین ہے یار, یہ کچرا کیوں نہیں اٹھاتے, پبلک اونرشپ کیوں نہیں ہے؟ بیکاز اٹس ناٹ اے ہائی ٹرسٹ سوسائٹی. دے ڈونٹ ٹرسٹ دیئر نیبر, دے ڈونٹ ٹرسٹ دا اسٹیٹ. بھوکے ننگوں کا ملک ہے یار, یا آپ اس میں وہ تنتے ہیں پھر. اور آپ جب کوئی ان کو ہوپ کی بات کرتا ہے وہ کہتے ہیں آپ یہ مت کریں, آپ ان کو پرسنالٹی مت دیں, ان کو آپ کانفیڈنس مت دیں, ان کو آپ کسی کر کے رکھیں.
کہ شاید ان میں کوئی جذبہ ہی اگر آ گیا تو پھر کیا ہو. نہیں موٹیویشن سے ہی ہوتا نا یار. قومیں اسی طرح بنتی ہیں اخلاقیات سے, مورل ایتھوس سے. وہ مٹیریل کنڈیشن سے نہیں بنتی. مٹیریل کنڈیشن سے نہیں بنتی. بھوک ننگ سے قومیں نکلی ہوئی ہیں یار. ساری قوموں کی تعریف ہی یہ کہ بھوک ننگ سے وہ نکلتی ہیں. ان کے کچھ ایسے اخلاقی اقدار ہوتے ہیں, کچھ مورل ویژن ہوتا ہے, کوئی نیشنل یا کلچرل ایتھوس ہوتا ہے, کوئی ریلیجس آئیڈیالوجی ہوتی ہے. یہ کیا کہ پہلے مٹیریل کنڈیشنز امپروو کریں گی تو یہ لوگ سدھریں گے. جو دنیا کا نظام ہے وہ بہت ہوپلیس لگتا ہے اگر آپ وداؤٹ اسلام. ٹھیک ہے, یعنی کہ آئی تھنک اگر آپ دیکھتے ہو ریئلسٹکلی ابھی جو صورتحال ہے یہ انسرماؤنٹیبل آڈز لگتی ہیں انلیس آپ کو اللہ فیکٹر ان ہوتا ہے. انلیس اللہ فیکٹر ان ہوتا ہے آپ کو کہ اچھا ہمارے پاس کتاب ہے, ہمارے پاس دین ہے. یہ ابھی بھی کوئی حل ہمارے پاس ہے جس کے ساتھ ہم آگے چل سکتے ہیں, ورنہ تو بہت ہی بلیک اور ہوپلیس No, I سچویشن. think if you look at the Arabs جب رسول اللہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم was more bleak than that. ان کی جو سچویشن تھی دی عربس کی was a nightmare society جس میں وہ رہتے تھے, رائٹ. کمپلیٹلی ٹرائبل, کوئی سینٹرلائز گورنمنٹ نہیں ہے, کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے. وہ ٹوٹلی ڈپینڈ کرتے ہیں روم کی, ایتھیوپیا کی اور پرشیا کی اکانومی پہ. وہاں سے سامان ادھر بیچا, یہ سامان وہاں سے یہاں بیچا. کوئی مصنوعات نہیں ہے ان کی, کوئی ایکسپورٹ نہیں ہے. وہ ٹریڈرز ہیں, وہ اس پہ وہ کماتے ہیں, اپنے راؤٹ کا وہ کماتے ہیں کہ وہ راستے میں آتا ہے یورپ, افریقہ اور ایشیا کے درمیان. اور مین چیز اس کے وہ بیو پا رہی ہیں وہ بیسکلی کعبہ کا ایکسپورٹ کرتے ہیں. وہ پری اسلامک جی ہاں, جو پیگن جو شرک کے ان کے میلے ہوتے تھے تو, اور حج وغیرہ بھی اس میں ہوا کرتا تھا. تو کایا پلٹ دی سوسائٹی کی. مورل ایتھوس, کوئی مٹیریل کنڈیشنز نہیں, مورل ایتھوس. ان کے پاس ایک سینٹرل گول آیا, یونائٹ ہوئے عربز ایک کانسیپٹ کے اوپر, دنیا کے اوپر چڑھ دوڑے. دنیا کے اوپر چڑھ دوڑے. سو دا مٹیریل کنڈیشنز آف اے نیشن ڈو ناٹ ڈیفائن اس کی آؤٹ لک. یہاں پہ جو کولیکٹیوائز کرنے کی شرارت ہوتی ہے نا, ہماری موریلٹی کو اپیل کرتے ہیں, وہ ایکچولی میں وہ براؤ بیٹنگ ہوتی ہے. وہ برا فیل کرانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہاری غلطی ہے, تم کوڑا نہیں اٹھاتے. یار میری غلطی ہے, ہم کوڑا نہیں اٹھاتے. یہ جو تم کراچی میں ٹھیکہ دیتے ہو اس کا صفائی کا, اور اس میں جتنے پیسے کماتے ہو کانٹریکٹرز کے, یہ سارے میں نام لیتا, سارے جو صفائی کے کانٹریکٹس ملتے ہیں بڑی بڑی کمپنیوں کو. کبھی چائنیز آتی ہے, کبھی وہ کینیڈین کمپنی آتی ہیں. یہ میں نے دیا, یہ تم نے دیا, تمہیں ملا یا مجھے ملا. سو دیر از این ایلیٹ ایٹ دا ٹاپ جو ایکسپلائٹ کر رہی ہے معاشرے کو, اور جیسی الزام کی باری آتی ہے وہ کلیکٹیوائز ہو جاتا ہے. وہ ہم ساروں کے سروں کے, اگر ٹنو ہے نا نحوست, وہ تھوڑا سا ماشا کر کے ہم سب کے سر پہ ڈال دیتے ہیں, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہیں تو ہم ڈیموکریسی نا. آپ دیکھیں, آپ نے ووٹ نہیں کیا صحیح, آپ نے ووٹ کیا کر لوں تو کیا فرق پڑتا ہے. ایک مثال کے طور پہ جو آئی ایم ایف نے لونز میجورٹی پاکستان کو دیے ہیں, سب سے زیادہ انہوں نے دیے ہیں جب ڈکٹیٹرز تھے, ملٹری ڈکٹیٹرز. یعنی کہ لٹرلی ایک بندہ جو ہے اس کی ذات یہ ڈیسیجن لے رہی ہے کہ اچھا میں نے لون لینا ہے, اور وہ لون ایک دم سے ڈیوائڈ ہو جاتا ہے 22 کروڑ لوگوں کے سروں کے اوپر. ہاں, کیا 3 لاکھ ہے ہر بچے کے, سمتھنگ لائک 2-3 لاکھ روپے ہیں پر کڈ. یعنی کہ وہ پیدا ہی ہو رہا ہے وہ 3 لاکھ, وہ پیدا ہی نیگیٹو میں ہو رہا ہے. وہ حدیث ہے نا رسول اللہ کا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ سود نہ بھی جو کنزیوم کرے نا, اس کا جو دھواں گھٹا ہے نا, اس کا غبار, وہ اس کے ناک اور منہ میں گھس جائے گا, وہ اس کی پوری لائف کو کنزیوم کر لے گا. دیکھیں نا, وہ بچہ پیدا ہی سود کے اندر ہو رہا ہے, پیدا ہی ڈیٹ کے اندر, بانڈیڈ سلیوری. پھر آپ جو یہاں سے ایکسپورٹ کرتے ہیں امیزون ویئر ہاؤس میں لیبر کام کرنے کے لیے, وہ کیا ہے, بانڈیڈ لیبر نہیں ہے تو کیا ہے, وہ اصلی میں بہت لمبے وایس ہیں نا, ان کو چینوں میں جکڑ کے لے کے جاتے ہیں, وہ اکانومی کلاس میں بیٹھ کے جاتے ہیں, اور 12 گھنٹے مزدوری کرتے ہیں امیزون کے لیے تاکہ وہ یہاں پیسے بھیج سکیں, کچھ یہاں پہ تاکہ ان کی وہ چھوٹا سا گھر چل سکے. وہ میں سمجھ نہیں آتا کہ یہ جو گلوبل نظام ہے وہی غلامی ہے. اچھا جب انہوں نے برٹن کے اندر, ہم نے انگریزی پوڈ کاسٹ پہ بھی شروع میں بات کی تھی, وہ خیر پوڈ کاسٹ میں ہے نہیں اب, وہ کٹ گئی تھی, وہ میں کاٹ دی تھی کافی لمبی سی لانگ ونڈڈ. بٹ اس کو کہتے ہیں لینڈ انکلوجر, جو ہم اس دن بات ڈسکس کر رہے تھے کہ پہلے نا یہ آپ کے پیزنٹس ہوتے تھے جن کے پاس زمین ہوتی تھی, اور وہ اس زمین کی یعنی کہ کاشتکاری کر کے وہ بس اپنی فیملی کو سپورٹ کرتے تھے. مزارے جو ہاں ایوریج وہ بندہ کام کرتا تھا مے بی 2-3 گھنٹے دن میں, اور باقی ٹائم اس کا لیجر ٹائم ہوتا تھا. کوئی بہت اعلیٰ مٹیریل کنڈیشنز اس کی نہیں تھیں, لیکن وہ سکون کی ایک زندگی رہتا تھا. اس کی میکرو کیلورک انٹیک, گوشت بوٹیاں ملتی تھیں, شہد, دودھ, فش, ورائٹی آف فروٹس, کچھ کھا پی لیتا تھا,
بچے اس کے وہی پروفیشن سیکھتے تھے. رائٹ. اب اس میں شفٹ آیا جب انہوں نے لینڈ انکلوجر کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا کہ یہ زمین ہے, اس کو ہم نے بند کر دیا ہے جو لینڈ لارڈ ہیں, اور جو سب سے زیادہ پروڈکٹیو ہوگا اس کو ہم یہ زمین دیں گے, جو سب سے زیادہ وہ کرے گا. پھر وہ اس کو بعد میں ٹریڈ کرتے تھے ساری چیز کو. تو دا پوائنٹ, اچھا اس ٹائم پہ بھی آڑتی ہوتے تھے بائی دا وے ان کے, وہ ہورڈنگ کرتے تھے اس کی, اور اس کے اوپر وہ اسپیکولیٹ کر رہے ہوتے تھے. لیکن دا پوائنٹ بینگ کہ ایونچولی جب انہوں نے ان ساری اس کلاس کو ہی ختم کر دیا, یعنی کہ ان کو ان کی زمینوں سے ہی نکال دیا, وہ سارے لوگ آگے شہر, اور اب وہ شہروں کے اندر انہوں نے فیکٹریاں بنا دیں جہاں فیکٹریوں میں وہ کام کر رہے تھے. تو یہاں پہ پہلی بار انہوں نے یہ ٹرم انٹروڈیوس کی کہ یہ بندہ ہے فری لیبر. مثال کے طور پہ کہ یہ غلام نہیں ہے مگر یہ اپنی مرضی سے, یعنی آزاد بندہ ہے مگر یہ پھر بھی لیبر کرے. چنگی, واٹ اے چوائس, واٹ اے گریٹ چوائس. ٹھیک ہے, بھوک سے مر جاؤ یا 12 گھنٹے ڈیوٹی کر لو, تو فری لیبر. تو آئی تھنک ان مینی سینس, ان مینی ویز آج تک ہم بھی فری لیبر ہیں نا. تو اب وہ لوگ کپڑے نہیں بنا سکتے تھے اپنے, جب وہ گاؤں میں تھے اپنی بستیوں میں تو وہ اپنے کپڑے بناتے تھے, اپنے گھر کھانا سو اب ان کو مارکیٹ سے اسپیشلائز پروڈکٹس اور سروسز خریدنی پڑتی ہیں. ان کے لیے سرٹن اماؤنٹ آف انکم ریکوائرڈ ہوتی ہے, اس کے لیے سرٹن اماؤنٹ آف انکم لیبر آورس پرووائڈ کرنے ہوتے ہیں. اٹ جسٹ سو ہیپنس ٹو الائن پرفیکٹلی ود دا 12 hour ڈے شفٹ. سو یو سی دا گیم. اور پھر وہاں پہ پھر آبویسلی وہ ان کو اور لگژریز میں ان کو بری آتے ہیں, شراب کی عادت لوگوں کو پھر لگ جاتی تھی شہروں میں. کچھ اور آپ کی زندگی میں اب ہے ہی نہیں, تو آپ خوشی نہیں نا, آپ کے گاؤں میں آپ کی کمیونل اسپرٹ ختم ہوگی, ٹرائبل آپ کا نظام ختم ہو گیا, آپ کے کوئی لیجر پوائنٹس تھے جس میں آپ اپنے کام کرتے تھے گھر والوں کے ساتھ, وہ ختم. اب جاؤ شہر میں, نیوکلیئر فیملی, 8 بندے 6 بندے 5 بندے. نو اٹس اے ریئل فری چوائس. بالکل آپ فری ٹو چوز ہیں. اسی میٹرکس کو ہم نے بریک کرنا ہے. نہیں, فری ٹو چوز والی ڈیلوژن کتنی مزے کی ہے نا, کہ آپ مرضی سے اپنی آپ کو یوٹیلٹی حاصل ہوتی ہے, آپ کریں نوکری, نہیں کریں گے تو مر جائیں گے. پر آپ کی مرضی ہے, آپ کی مرضی ہے جو کرنے کا آپ کریں. یعنی آپ لائف آپ کا آپ کا کینوس ہے, پینٹ کریں آپ وٹ ایور یو وانٹ ٹو. پیشن پرسو کریں, پیشن بڑھ گیا, بھوک نال مرنا جائے. اور جو اس دن کلپ تو نے شوٹ کیا ہے اس میں تو نے ایک پوائنٹ میں کیا تھا, تو نے کہا تھا میں بڑی عجیب سی مثال دینے لگا ہوں, پھر تو نے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مثال دی تھی, بٹ وہ کافی موونگ تھی. میں یعنی کہ سن رہا تھا واپسی پہ گاڑی پہ, تو آلموسٹ تھوڑے نا مجھے لائک تھوڑی میری it was he listen, یہ بات بھول جاتے ہیں ہم. he knew he was going to ان کے ساتھ شہادت کا, he didn't do anything. یہ انکنسیویبل بات ہے. ایٹ دا ہائٹ آف دی راشدون ایکسپینشن اس نے کچھ نہیں, عثمان نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ بات کوئی ہائی لائٹ نہیں کرتا. حضرت عثمان کی جو انکم, جو آپ کہہ لیں مس مینجمنٹس تھیں, پرابلمس تھیں ان کی, وہ سب ہائی لائٹ کرتے ہیں. Nobody, but people tend to forget کہ the kind of civil society that they had created, کہ لوگ بلوائی ہیں, پروٹیسٹرز ہیں, وائلنٹ ہو گئے ہیں, لوگوں کو دھکے مار کے نکال رہے ہیں مسجد سے, خود نماز پڑھا رہے ہیں وہاں پہ, پانی نہیں جانے دے رہے, بٹ کچھ بھی نہیں کرتے ان کے خلاف. اور بڑا سادہ یعنی کہ ایک معاشرہ تھا وہ, اس میں کوئی انہوں نے جیسے تم نے بات کی کہ انہوں نے کوئی عمارتیں نہیں بنائی, کوئی برج انڈر پاس, کوئی ایسی چیز نہیں تھی, مگر کیونکہ ان کا مورل ایتھوس اسٹرانگ, سوشل فیبرک, اتنے ہائی مورل اسٹینڈرڈ پہ وہ اپنے آپ کو رکھتے تھے کہ آمین آپ کے سامنے ہی ہے جس طریقے سے اسلام پھیلا پھر دنیا میں. What the hell else is a society? Honest to God, I don't care about infrastructure as much as I would care about کہ high trust society ہو, میرے بچے باہر کھیل سکیں, ان کو ڈر نہ ہو کہ یہ مولیسٹ ہو جائیں گے یا غوا ہو جائیں گے, یا اسٹریٹ پہ ڈرگز ہوتے ہیں یا کرمنل گینگز ہوتے ہیں, یا ماجا سنگھ گروپ اور فلانا گروپ پھٹا کر رہے ہیں, ان کے کراس فائر میں مر جائیں گے بچے لاہور میں. یہ کیا ہے انفراسٹرکچر کا کیا چار ڈالنا ہے ہم نے. رنگ روڈ ہو گئی, موٹر ویز ہو گئیں, بجلی بھی ہوگی. فار دیٹ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ اگین یہ بہت ایک پائے ان دا اسکائی آئیڈیلسٹک لگتی ہے کہ ہم ان چیزوں کے بغیر مر جائیں گے. آئی ایم ناٹ سیئنگ چوز ون اور دی ادر, بٹ اف آئی ہیڈ ٹو کمپرومائز آن سم تھنگ آئی وڈ کمپرومائز آن جو یہ مٹیریل لونز لیتے ہیں انفراسٹرکچر کے لیے. آئی وڈ مچ رادر فوکس آن, کبھی کوئی آئی ایم ایف نے لون دی کہ جاؤ جا کے بچوں کے 1 لاکھ اسکول بناؤ. ہمیشہ کوئی پھدو پتنگ یا کسی ورلڈ بینک نے, ہمیشہ پھدو پتنگ سے ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہوگا, پھدو پتنگ سے وہ ہوتا ہے یہ پل بنانے لگے ہیں. میں ایک بڑا اچھا اوریا مقبول جان صاحب کا میں نے انالیسس دیکھا, انہوں لوگ کافی ناراض ہوتے ہیں اوریا مقبول کا نام سن کے,
but you know, because polarizing figure है वो. He said कि जो motorway है, जिन बस्तियों से वो गुजरती है, आज तक उन बस्तियों में लोग किक्कर के दरख्त के नीचे सोते हैं. You know what I mean? Like वो लेफ्ट राइट पे जो बस्तियां हैं, they are unaffected by this. वो मोटरवे एक बहुत स्पेसिफिक परसेंटेज, लेट्स से उस परसेंटेज में 1-2% का फर्क आ गया होगा और लोग ऐड हो गए होंगे. वो बहुत एक स्पेसिफिक परसेंटेज जिनको कमर्शियल या पर्सनल ट्रांसपोर्ट की वो उसमें फ़ायदे में आती है, कारोबारी एतबार से या व्हाटएवर, या कनेक्टिविटी के एतबार से. सो आई मीन rather than just expanding the GT road and financing like, I don't know, 1 million schools across Pakistan, we make this like big 2-lane मोटरवे जो meandering तरीके से नॉर्थ टू साउथ जाती है, स्ट्रेट पाथ में बनी जाती है बाय द वे, और वो cater for probably I would say 5% of the population का area. not even if maybe, because इसमें चलो मैं इंक्लूड कर देता all हूँ the trade and commerce, लॉजिस्टिक्स आपके होते हैं, सारा ट्रेड आगे पीछे उसकी वजह से हो रहा है. लेकिन उसके बावजूद, बिकॉज ये तो हमें पता है कि गाड़ी अगर आप ओन करते हो तो आप कोई 1% के अंदर ऑलरेडी आ जाते हो पाकिस्तान में. अगर 600 cc से ऊपर आपकी गाड़ी है, इस तरह की कोई बड़ी लाइक बेसिक सी रिक्वायरमेंट है उसकी, राइट, जो फॉर ग्रांटेड बहुत से लोग लेते हैं. ऑन एवरेज आई थिंक हमारे सारे लिसनर्स प्रॉब्ली गाड़ी या मोटरसाइकिल पे तो होंगे. So I mean the sort of assumptions that we make, I think जो preconceived assumptions होती हैं हमारी, जो बचपन से drill हुई होती हैं about how a society, I think वो हमें बहुत ज़्यादा, you know, have to let them go. I think हमें idealistic, I mean हम ठीक है, modern world के अपने तकाज़े हैं और उसके अपने ideologies हैं, driving जो infrastructure के एतबार से जो world views हैं, हमारा अपना होना चाहिए, हमारा अपना है. We are a moral society. That is the whole idea of Islam. It's not a and there's no, like, I'm not saying वो ममानियत है, and it does promote like technological advancement or जो भी, but it's not a high production society. जापान एक बहुत high productivity society है. Would you want to live there? जो उनका माशरा जिस तरह की लाइफस्टाइल है, 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं, रिप्रोडक्शन रेट्स देखो, शादी के रेट्स देखो. Suicide is what an abnormal society. Yeah, but cartoon अच्छे बनाते हैं. Great cartoons. 10 out of 10 would recommend. So I mean I'm just saying कि like एक माशरे की जो ideal conditions हैं वो शायद आज़ादी है, freedom है, expression, civil liberties, अच्छा अखलाक. यार और कुछ रह नहीं गया, बिकॉज आप देख लो जो पिछले 10-20 साल के अंदर आपके सामने एक सॉर्ट ऑफ तस्वीर खिंची है दुनिया की या दुनिया के माशरे की, वो इज़ दिस व्हाट यू वांट के बस आप पैसे के पीछे जा रहे हो और यू नो मटीरियल गेन ही है आपकी ज़िंदगी के अंदर. क्या ये ऐसी चीज़ है जो आप स्ट्राइव फॉर करना चाहते हो, और इसका नतीजा क्या निकला है बाकी की दुनिया में? क्या वेस्ट का मुआशरा अभी जो है वो उसका सोशल फैब्रिक जो है वो बिल्कुल तबाह होने पे नहीं आ गया? No, I mean, let's say वो तबाह नहीं भी होता. Is that a society worth living in? And I know somebody's going to be like, oh, gee, rule of law. But man, shut up. Give it 5 years. 5 साल दो, rule of law देखना क्या होता है वहाँ पे. या और उधर भी रूल ऑफ लॉ उसी हद तक है जिस हद तक नहीं, और उस माशरे को अपने आप से ही कंपेयर किया जाएगा ना, व्हाट इट वाज इन द पास्ट एंड व्हाट इट इज टुडे. हमारे से कंपेयर करना तो एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है. वो इमीडिएट नीजर रिएक्शन पता क्या होता है जो एक्सपर्ट भाई बहन होते हैं, वो ये होता है कि हमारे माशरे की अभी पसमानदा हालत से उसको वो करते हैं कंपेयर. आप अमेरिका को अमेरिका से कंपेयर करो यार, 20 साल पहले 30 साल पहले. आप हमारे से क्यों करते हो? हम तो, मैं तो कह रहा हूँ, हम तो पसमानदा हालत का एक माशरा है. वो डिफरेंस आपको डेल्टा नहीं नजर आ रहा? कितना बड़ा हो गया, कितना फ़र्क आ गया व्हाट अमेरिका माइट हैव बीन पहले एंड व्हाट इट इज़ नाउ. और ये बतदरीज बर्बादी की तरफ जा रहा है सारा कुछ. ऐसे ही है. एंड इसीलिए मैं बड़ा खुश हूँ कि ड्रेक को इतनी बुरी तरीके से केंड्रिक लमार ने डिस की है, क्योंकि जब भी मैं सोचता हूँ कि मुआशरा तबाह हो रहा है, यू नो, जब भी आप सोचते हो यार कि लम्स के अंदर जो बच्चे हैं वो इतने मॉरली बैंकरप्ट क्यों है. एंड मैं मजाक भी नहीं कर रहा, मेरे माइंड में ड्रेक आता है. हम लोग यार सारे ड्रेक सुनते हैं. ड्रेक के सारे गाने जो है ना वो हमेशा बस गलाजत होते हैं. अच्छा, बचपन में ये चीज़ें ना बहुत स्टूपिड मुझे लगती थी, तुझे भी लगती होंगी, बिकॉज बचपन में तू याद कर जब हम छोटे थे तब अमेरिका में ना ये मॉरल पैनिक शुरू हुई थी
کہ یار یہ گانوں میں گالیاں نہیں ہونی چاہیے اور ٹی وی پہ آپ کو یہ چیزیں نہیں دکھانی چاہیے. ایمینیم والا جو کریز تھا, ایمینیم والا کریز تھا اس ٹائم. انہوں نے انٹروڈیوس کیا تھا کہ جس گانے کی سی ڈی میں گالیاں ہوں گی اس پہ وہ پیرنٹل ایڈوائزری کا اسٹکر لگنا پڑے گا. اور وہ بڑا انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ کیا بات ہوئی اور سینسرشپ. اینڈ اب میں سوچتا ہوں یار یہ بالکل ٹھیک بات کر رہے تھے سارے. ایگزیکٹلی وہی ہوا ہے جو وہ کہہ رہے تھے کہ معاشرہ جو ہے اس کا سوشل فیبرک آپ نے تباہ کر دیا. if little kids grow up listening to violent, aggressive, عورتوں کی رسپیکٹ نہیں ہے, گالیاں ہیں, گندی باتیں ہیں, ایکسٹریملی misogynistic music. extremely misogynistic, they're going to be that, they're going to behave that way. Yeah. تو اچھا ہوا کہ کنڈرک لمار صاحب نے ان کو ایکسپوز کیا ایز اے پیڈوفائل اور پی ڈی ایف فائل ڈاؤن لوڈر. جس طرح پی ڈی ایف فائل ڈاؤن لوڈر, نائس. No, I mean all of these guys are sex fiends and perverts. آپ ہمیشہ دیکھتے ہو یہ پی ڈی ڈی ہمارے بچپن کا ریپر, آج دیکھو اس کا سارا ایکسپوز ہو گیا ہے. سارے بڑے سیلیبریٹیز اور ایکٹر ایکٹریس ہمارے بچپن کے آہستہ آہستہ, جم کیری ایکسپوز ہوا, وہ ہوا جو بڑا یار وہ اچھا ایکٹر ہوتا تھا, اس نے لڑکے کو مولیسٹ کیا ہوا تھا, وہ ہاؤس آف کارڈز والا. یا اس کی فلم تھی 7, بڑی اچھی, اس میں وہ سیریل کلر ہوتا ہے. کیون اسپیسی ایکسپوز ہوا. I mean, it's not I'm saying کہ وہ particularly کوئی گندے لوگ ہیں انفرادی طور. I'm saying ایک collective ایک اچھا کلچر نہیں ہے ہالی ووڈ کلچر, انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا. یہ جو پوری ایک آئی تھنک 2000s میں جب واحد, اب تو ٹی وی سیلیبریٹی اس طرح سے نہیں ہوتے, یہ بچوں کو آج نہیں سمجھ آئے گی. 2000 میں جو فنیٹسزم ہوتا تھا, بیکاز صرف ٹی وی ہی ہوتا تھا. ٹی وی ہوتا تھا, لائک وہ ٹویٹر کے اوپر یا انسٹاگرام پہ کانسٹنٹلی نا وہ آپ بمبارڈ نہیں ہو رہے ہوتے تھے کہ بندے کی ہر ایک جو نجی تھاٹ ہے وہ بھی وہ شیئر کر رہا ہے. وہ ایک aura of like invincibility ہوتی تھی celebrities کے ارد. So like we grew up with that garbage and like all of these people were like just horrible human beings. ہاں بعد میں ہم کو پتہ چلا کہ وہ یہ تو گھٹیا لوگ تھے, just horrible people, and کوئی ان کی moral وہ نہیں تھی. and this is what you're dealing with. You have created, اور like I think a turning point ہے نا انٹرنیٹ کا, یہ وہ کارڈیشین فیملی فنامنون ہے یار. گیم چینج کر دیا انہوں نے یار. آپ نے لٹرلی تو سوچ اس وقت بچوں کی کیا عمر ہوگی جب یہ آئے ہیں مارکیٹ میں, 10 12 6 8 10 سال ہو گیا, 13 14. ان بچوں کو آج وہ 20 somethings ہوں گے سارے نوکریوں, وہ سارے جو آپ کو پاگل نظر آتے ہیں نا انسٹاگرام کے اوپر لڑکے لڑکیاں, وہ یہ ہیں کارڈیشین کڈس. انہوں نے ریئلٹی ٹی وی شو دیکھے ان کے, انہوں نے ان کے پروڈکٹس کو اسپائر کیا, ان کی لکس کو اسپائر کیا جو انہوں نے بنائی ہوئی تھی فیکٹری میں, جس طرح وہ پلاسٹک سے بناتے ہیں ان کو. سو دس آئیڈیا دیٹ کوئی سوسائٹی خراب ہو رہی ہے, اور یہ کوئی یہ آئی نو انسٹنکٹیولی ہماری نیجر ریئیکشن ہوتی ہے کہ یار یہ کیا فرق پڑتا ہے. بہت فرق پڑتا ہے, بہت فرق پڑتا ہے, لانگ ٹرم میں بہت فرق پڑتا ہے. اور یہ پیکج ڈیل میں آتے ہیں سارے. ایسے نہیں آپ کارڈیشنز کو بلینئر بنا دیتے, کارپوریٹ انٹرسٹ ہے وہاں پہ. وہ سیلنگ, وہ آپ سمجھ لیں کہ انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ سیلنگ ٹول ہے, وہ مارکیٹنگ اور سیلنگ والا ونگ ہے یا آرم ہے. تو نے اوگلوی کی کتاب پڑھی کبھی؟ اوگلوی کی جو اسی کمپنی بھی ہے, مارکیٹنگ ایجنسی بھی ہے, اوگلوی کی کتاب پڑھی کبھی؟ اوگلوی یا اوگلوی اس طرح سے اس کا نام ہے. اباؤٹ obviously because مارکیٹنگ آج کا ایک ایڈیٹ MBA ٹائپ ہوتا ہے, اس زمانے میں سائیکالوجسٹ سوشیولوجسٹ فلسفی ٹائپ بندے ہوتے تھے. اوگلوی جو معاشرے کے بارے میں باتیں بتا رہا ہے نا, اور جس طرح سے وہ مارکیٹنگ از ناٹ, وی ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ ناؤ, بٹ جب یہ فارم ہو رہا تھا ایز این آئیڈیا کہ ایک پورا ونگ ہے دیٹ سیلز دا پروڈکٹس اینڈ سروسز. ویئرڈ اسٹف از ویئرڈ اسٹف. دا گائے از ویئرڈ آبزرویشنز اباؤٹ سوسائٹی, انسان کے ذہن میں گھسنے کی. اور اوگلوی کمپنی ہے بھی پاکستان میں بھی آپریٹ کرتی ہے, ویری بگ مارکیٹنگ. آئی ڈونٹ نو اوگلوی آئی گیس. بڑی خوفناک کتاب ہے اس کی, اس میں جو انسائٹس ہیں اور وہ کس طرح سے لوگ سائیکالوجی اباؤٹ ہاؤ ٹو مینیپولیٹ کیسے کرنا. اینڈ دین اٹ آل گوز ڈاؤن ٹو لائک جو آج کل وہ جو رومر نہیں پھیلا ہوا تھا کہ ڈریم ایڈورٹائزمنٹ کرنا چاہتے ہیں. ہاں کہ کمپنیز چاہتی ہیں کہ آپ کو جب خواب آ رہی ہوں تو اس میں پروڈکٹس ہوں ان کے. بٹ ہاؤ ڈو یو کنٹرول کہ کیا؟ آئی ہیو نو آئیڈیا کہ کوئی اسٹروب فلیشنگ کرتے ہوں گے بار بار پروڈکٹس. تو سوچ وہ لائک آپ کے مائنڈ میں کولگیٹ کا ایڈ پرنٹ کر دیں اور پھر آپ کو خواب آئے کہ آپ لائک کولگیٹ میں ڈوب رہے ہو, یا کولگیٹ آپ کو چیز کر رہا ہے. I've never had کبھی بھی کولگیٹ I've never seen a product in my dreams. اللہ کا شکر ہے. I've never seen a product in my life because everything is a product. نہیں. So I mean it's just ہاں خوابوں میں ویسے نہیں نظر آتے ہے نا. I read that online somewhere they wanted to do that, but I think it's absurd. Like some idiot
CEO was like ख्वाबों में भी नजर आएंगे हम, you know, it wasn't a real, you know. Yeah. But वही the point being कि आई थिंक बहुत अरसे से ना जो लोगों के माइंड में एक स्प्लिट था वो ये था कि या तो आप यू नो इनलाइटेंड मॉडरेशन कैंप में हो गए या बस एक कंजर्वेटिव या द कैनूस मौलवियों और बीच में लाइक कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती. आई थिंक अभी भी बहुत से बच्चों के माइंड में यही एक सॉर्ट ऑफ इमेज होती है. Yeah, I'm glad तुमने कैवियट दे दिया, बच्चे होते हैं वो. या बच्चे होते हैं बिकॉज दिस इज़ द इशू आई थिंक कि ये चीज़ें मोस्टली टारगेट बच्चों को ही करती हैं बिकॉज दे आर टू यंग टू रियली अंडरस्टैंड मिस्टेक्स होती हैं. I think it's not just an age thing. I also think that थोड़ा सा like socialization भी होती है. I know a lot of old people जो like बस अभी तक Disney movies देखते हैं और like जो नई फिल्म आती है सिनेमा में जाके देखते हैं, just like idiots and they buy everything online or you know what I mean. The next big thing वो कोविड पे बड़ा वो like मैंने 8 वैक्सीन लगाई हैं, you know. like you still have adults like I think the critical thinking element is socialized. like मुझे बहुत जल्दी याद है I had some very good luck with a lot of crazy people बचपन में. When I was 5 or 6 or 7 मुझे एक बंदा मिला था, अंकल एंड ही सेड थे पता है कैडबरी डेयरी मिल्क पे अगर बैक में ये कोड और बार कोड उसमें पिग फैट होती है. इट्स कम्प्लीटली absurd, इट्स नॉट रियल. बट बार कोड क्या होता है? डिफरेंट कंट्रीज मेक प्रोडक्ट्स डिफरेंटली. वाई आर दे डिफरेंट? एनिमल फैट क्यों इस्तेमाल होती है? ऑल दीज सॉर्ट्स ऑफ कैन द गवर्नमेंट स्क्रू अप? क्या हमारा जो शरिया कंप्लायंस बोर्ड है या हमारा जो फूड एंड ड्रग अथॉरिटी है क्या वो स्क्रू अप कर सकती है और यहाँ पे एक हराम प्रोडक्ट आ जाए और हम उसको कंज्यूम कर लें? इतनी बड़ी लिटनी ऑफ क्वेश्चंस मेरे ज़हन में खुल गया था ना एक कंस्पिरेसी थ्योरी की वजह से. बस एक उसने बात कर दी, एक बात की मस्जिद में वो जो पास कर रहा था मस्जिद में भी डूड हमारे दोस्त के एक मामू थे या आई नो किसके दोस्त के मामू. आई वेंट टू हिज हाउस, वी वर हैंगिंग आउट एंड ही वाज लाइक मुझे पता है. आई वाज लाइक जी. एंड फिर उसने ये जुमला बोला और बस तेरा माइंड एकदम से दैट आई स्नैप्ड इनटू कॉन्शियसनेस. पहली बार जागा डेयरी मिल्क के अंदर पिग फैट होती है. तो हाँ अगर उसके बार कोड में ये वाला मुल्क का कोड हो. So I mean, bro, इतनी आला conspiracy theories होती थी, कमाल होती थी. Do you remember the ones like कि आपको अगर ये टेक्स्ट मैसेज आए, इस नंबर से कॉल आए तो ना उठाएं क्योंकि वो एक सिग्नल प्ले होगा और आपके माइंड के अंदर ना आपके दिमाग में कोई नस फट जाएगी और आप मर जाओगे. याद है वो लाइक 2004-2005 की बात है. उस टाइम पे ये स्मार्टफोन्स भी नहीं होते थे. No, but I'm saying socialization जिस तरह से आपकी होती है ना, it forces you to think. I think a lot of people have a bad like उनकी bad luck होती है. They're socialized in a way जहाँ वो हर चीज़ को they love like the next big thing. They like conforming to जो भी makes them well liked. यानी उनकी self esteem की problem होती है ज़्यादातर. Where they want to stay with the pack, कोई गलत बात ना करें. They don't want to, you know. Yeah, by the way, ये पता नहीं क्या इशू है. बहुत से लोगों की self esteem I think माशरे में बहुत low होती है. Like you know, like it just they have to reply to everything and they have to clarify their position on everything. Just say something wrong. क्या फर्क पड़ता है? Yeah, maybe वालिदैन को ज़्यादा प्यार करना चाहिए बच्चों को. It's not just the parents. I think when जब वो स्कूल में भी जाते हैं ना, I feel like they find themselves like वो बिल्कुल they're not able to relate to anyone और वो बिल्कुल उनको सब लोग बस bully करते हैं. मुझे लगता है स्कूल काइंड ऑफ एक उस तरीके से मॉडर्न स्कूलिंग इज वो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो लाइक सारे बच्चों का जंगल का कानून होता है. इट्स absurd. लाइक आप how will that help socialize a child? बल्कि वो hurt people वाली बात नहीं होती कि जो जख्मी लोग होते हैं वो फिर वो लोगों को भी जख्म करते हैं. लाइक लिटरली आप वो बूट कैंप ट्रेनिंग दे रहे हो बच्चों को कि जा के ना तुम फिर एक्सप्लॉइट करो माशरे को कि तुम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो, तुम पीयर ग्रुप में फिट इन नहीं किए और यू नो अगर कोई कील ऊपर निकलेगा उसको हम ठोक के लेवल कर देंगे. यू नो लाइक दिस काइंड ऑफ पिंक फ्लॉयड की द वॉल जो है वो बस चल रही होती है. Yeah, just so I'm just saying कि like it's an absurd prospect कि वहाँ से कोई moral loving
کائنڈ بچہ نکلے گا. اٹس گونا بی ایک ہیپنسٹانس اس کی بایولوجیکل یا سوشلائزیشن کی ہوگی, اس کی بایولوجیکل ڈسپوزیشن کی. بٹ اسکول جو ٹریننگ لے کے آ رہا ہے نا, وہ تو ڈسپائٹ آف اسکول وہ بچہ ایک اچھا ایکٹر بنے گا, ناٹ بیکاز آف اسکول. اسی بندے نے, میں نے ریسنٹلی دیکھا تھا, ایک کامنٹ چھوڑی ہوئی تھی ہمارے ریل کے نیچے, اس نے لکھا ہوا تھا ایون ماشاء اللہ از امپروونگ ڈے بائی ڈے, اور پھر اس نے ڈاٹس ڈال کے لکھے ہوئے تھے ایٹ کمپلیٹلی ڈپریسنگ دا جنرل پاپولیشن آف پاکستان, یا انکریزنگ ہوپلیسنس ان پاکستانی پاپولیشن. I'm sorry. I actually don't like that. I don't like that as an idea کہ like لوگوں کو بس نا امید کرنا. I'm not saying نا, I just think کہ like recognize کرو problems کو and just نہیں obviously آپ نے problem اگر آپ recognize کریں گے. اچھا ریل بائی دا وے کافی فنی سی تھی, وہ ناکہ بندی والی ریل تھی جو ہم نے ریسنٹلی لگائی ہے, جس میں شان اشاری ہے اور وہ بڑے جوویل طریقے سے بات کر رہے ہیں کہ یار میں نے کہا کہ یار ناکہ تو نہ لگاؤ یار. شان's a funny character. No, I just think کہ like I think کچھ لوگ چھوٹی چھوٹی خبروں سے بہت جلدی ڈپریس ہو جاتے ہیں. There's a personality type جو دل پہ لے لیتا ہے چیز کو. Well to be fair, ہم ایک سال سے لائک یہ کام کر رہے ہیں, تو ہماری جو بھی ریل دیکھے گا اٹس لائک کہ تباہی ہو گئی ہے اور یہ کیوں کر رہی ہے. Like it would be, that's why I mean تھوڑا سا وہ جو ہم نے ذرا ریلیکس سیگمنٹ ہے وہ ایون ان دا وائلڈ انٹروڈیوس کیا کہ ذرا تھوڑا سا چل بھی ہو. بٹ لائک ان آل آنیسٹی when talking about politics or society, I mean یہی کچھ ہونا ہے. اس پہ بھی بڑی فنی کامنٹ میں نے دیکھی تھی کہ in the سفاری زو والی میں ایک ریل میں نے بنائی تھی جس میں خالی نا وہ جو جانور ہیں وہ آ رہے ہیں میوزک پیچھے بجے, تو نیچے کوئی کامنٹ کرتا ہے دس از بیوٹیفل ریل ان لائک ایون پوڈ کاسٹ ریل. Yeah, no, I think we should put out some more sweet, like جس طرح یہ جاتے ہیں ہم ریلیکس وغیرہ کرتے ہیں کہ جا کے I just think the dark sort of وہ جو ایک انسٹنکٹ ہوتی ہے نا یار, لوگ پھر دیکھتے ہیں, آپ لوگ نہ دیکھا کریں پھر ہم نہیں بنائیں گے. جو اس دن بھی ہم بات کر رہے تھے کہ یار جس میں لوگ ہمیں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں وہ ویڈیو تھوڑی زیادہ چلتی ہے, جو لائک سویٹ اچھی اس میں نہیں ہوتا, اس میں نہیں ٹریکشن آتی ہے. امیڈیٹلی جب گیسٹ یا کانورسیشن پولرائز کرتی ہے نا آڈینس کو, جو کہ آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ اس والی یہ پروبیبلی اتنی نہیں افیکٹو ہوگی بیکاز نو میں کے اوپر بس اتنا کانٹینٹ ہے آن لائن. آئی ڈونٹ نو, آئی ڈونٹ کیئر. یہ وہ والی اسٹیج ہے پوڈ کاسٹ کی کہ nobody is here. ویسے نہیں, اتنا بھی ڈیپ ہم نہیں ہیں. Sound seems like ہم بڑی دیر سے بات کر رہے ہیں, ابھی صرف 4 گھنٹے ہوئے ہیں. Shut up, what is it? Like 1 گھنٹہ 20 منٹ ہوئے ہیں. Yeah, okay, some people might actually be here. Hello, السلام علیکم. My whole gripe with all of this is کہ you can identify problems and not be depressed about it. Like the pehli thing is problem recognition, right? The first stage is problem recognition. میں نے ایکچولی وہی شروع میں بھی اسی لیے یہ بات کی تھی کہ آئی تھنک ہمارے پاس ایک الحمدللہ ٹول ہے ایسا, یا ہم اتنے لکی ہیں کہ ہمارے پاس دین ہے جس کی وجہ سے جو ایک کانسٹنٹ امید آپ کو دیتا ہے. یعنی کہ آپ آئی تھنک مسلمان ہوتے ہوئے کبھی اس آخری مرحلے آف نا امیدی پہ نہیں جا سکتے, بیکاز آپ کو ہمیشہ ہوتا ہے کہ اچھا یار چلو کچھ اور نہیں تو یا فال بیک, لائک جو کلاسک جوک ایگزامس میں فیل ہو رہا ہوتا ہے, گائز لائک میں تبلیغی جماعت جوائن کر رہا ہوں, یو نو. نو دیر از اے فال بیک, اینڈ آئی تھنک اے سمپلر سوسائٹی کے اندر وہ فال بیکس ہونا بہت ضروری ہوتے ہیں. آئی تھنک یہ جو کیونکہ اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو پھر گڈ لک, اس بات کا یہ بھی مطلب. In all honesty, I think a lot of religious people will find وہ امید, بٹ آئی تھنک اسلام میں وہ بہت کمپریہنسو ایک امید ہوتی ہے, بیکاز دیر از لائک این ایکچوئل اپورڈ راؤٹ ایک بتایا, ایک بلو پرنٹ ہے کہ یار یہ فالو کرنا ہے ہم نے, ایک نقشہ ہے. آئی تھنک ود لاٹ آف ریلیجنز لائک اے ویگ سارٹ آف گاڈ لوز یو ٹائپ, اینڈ اٹس ناٹ اے ٹینجیبل سارٹ آف ایکشنیبل. یہاں پہ ایکچوئل بلو پرنٹ ہے, ایک پاتھ ہے, دس از اسٹیپ 1 اسٹیپ 2 اسٹیپ 3 اسٹیپ 4, یہ کرنا ہے, پھر امت میں ایسے ہوگا, معاشرت میں ایسے ہونا چاہیے. I think that gives a lot of people hope. I think it's the fact that the infrastructure exists on paper, it gives a lot of people hope کہ یار کچھ کرنے کو ہے ہمارے پاس to achieve greatness. And I think the idea that ہماری elite کو جو سمجھ نہیں آتی is that they can retain their positions of dignity.
اس طرح ابو سفیان وغیرہ کہتے تھے نا کہ ہم لیٹ ہو گئے ہیں, ہم اپنی پوزیشنز آف ڈگنیٹی اور اپنی ہائی سوشل اسٹیٹس کو مینٹین کر لیتے اگر ہم اسلام میں سبقت حاصل کر لیتے. لیکن اگر ہماری لیڈ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لے, اس مورل ایتھس کو, وہ اپنی ڈگنیٹی کی پوزیشنز کو مینٹین کرے گی, ان کو کوئی کرسیوں سے اتار کے پھینک نہیں دے گا. لائک بٹ دا آئیڈیا از کہ جس طرح کی آپ صورتحال کریٹ کر رہے ہیں تو پھر تو یہ وائلنٹ کنکلوژن کی طرف ہی جائے گا نا. لوگ سڑکوں پہ آئیں گے, یہی 9 مئی وغیرہ بار بار ہوتے رہے. ابھی وکیلوں کو بھی ساتھ یار کیا مطلب دیکھے نا وکیلوں والا, نہیں وکیلوں کے ساتھ کیا, وکیلوں کا ایک لمبی وہ کہانی ہے کہ وہ کیا کرنے گئے ویسے وہاں پہ, بٹ وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے اور ان کے خلاف واٹر کینن شیلنگ, مطلب جسٹ ڈائلاگ بھی انگیج کر لو یار ان کے ساتھ. یار اب تو یعنی کہ بےخودگی ہو گئی نا کہ جو بھی سڑک پہ آتا ہے اس کو آپ واٹر کینن ڈائریکٹ فائر مارتے ہو. یا نہیں وہ سیف غازہ والوں کو ڈنڈے مارے, ان کو جیلوں میں ڈال دیا. وکیل والے بیچارے اپنے سوٹ پینٹ پہن کے آئے ہوں گے, ان کو بوائزرز واٹر کینن مار کے. میری سب سے آئیکونک میموری, اینڈ آئی تھنک آئی شوڈ کلوز دس آن دس, از ریئلی فنی. میں چھوٹا تھا اینڈ آئی ریمبر, مجھے نہیں پتا تھا کہ بلائنڈ لوگوں کے نا وہ ہوتے ہیں سارٹ آف یونینز ہوتے ہیں, اور وہ ادھر نا کلمہ چوک والی سائڈ پہ, آئی ڈونٹ ریمبر ویئر, سم ویئر ان دا مڈل آف دا سٹی, وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے اپنا. دے ور آسکنگ کہ اور ہماری جابس کریٹ کی جانی چاہیے. اینڈ ریمبر وہاں پہ ایک موومنٹ لگی ہوئی تھی, ہم ٹریفک میں پھنسے ہوئے تھے. موومنٹ کی راستہ کھولنے کے لیے نابینوں کو سائڈ پہ کرنا تھا. اس میں ہر قسم کے ہوتے ہیں, پارشلی بلائنڈ, فلی بلائنڈ, بہت زیادہ ڈگریز ہوتی ہیں بلائنڈنس کی. اور اسٹریٹ اپ پنجاب پولیس نے ان کو کٹ دیا تھا یار. ان کو نظر بھی نہیں آتا سوٹیاں کہاں سے آ رہی. لائک میں نے وہ بچپن میں دیکھا تھا نا, واز لائک ہاں یہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, نابینوں کو کٹ رہے. یہ بات پرانی ہے, یہ تو غلط بات ہے یار, خوفناک بات ہے. کیا بات کر رہے ہیں یار, بہت بری بات ہے. آئی مین آپ ان کو بس تھوڑا سا غلط ڈائریکشن میں اگر پوائنٹ کر دو ویسے ہی گھر شاید چلے جائے. It was just a heartless sort of, you know, like, because actually I think probably زیادہ درد کرتا ہے اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا سوٹی کہاں سے آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں نا the punch you don't see coming is the one that the one, yeah, because you can't sort of تھوڑا سا آپ بریس کرتے ہو نا اس پوزیشن میں, ڈک کرتے ہو, ان کو سوٹیاں مار رہے ہیں. آپ اٹھا کے دیکھ لیں, خبروں میں کہیں نہ کہیں رپورٹ ہوا ہوگا. یار پنجاب پولیس کے کبھی آپ کو جوان ملیں ویسے سڑک پہ, وہ بڑے تمیزدار فٹ بندے ہوتے ہیں, اچھے لوگ ہوتے ہیں, بٹ لائک سم ہاؤ جب وہ پورے سارے کٹھے ہوتے ہیں تو وہ فورس میں آتے ہیں, جب ان کو حکم ملتا ہے اوپر سے. سوائے جو ایس ایچ او, ویسے پولیس بہت بہتر ہوئی ہے بائی دی وے, پنجاب پولیس بہت زیادہ بہتر ہوئی, کیونکہ اب وہ کیریکٹر نا تھوڑا کم نظر, وہ جو ہمیشہ ایک ہوتا تھا نا وہ پیٹ نکلا ہوا ہے, آنکھیں جو ہیں بلڈ شاٹ لال ہوئی ہوئی, ہائی بلڈ پریشر, جس 3 دن سے نہیں سویا, وہ ابھی تک اپنے پچھلے انکاؤنٹر کے بارے میں سوچ رہا ہے, رات کو اس کو چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں, معصوم لوگوں کے جو جانے. وہ شہباز شریف کے کارنامے تھے نا سارے, that whole era, the پولیس گردی والا. ابھی ایک ڈفرینٹ کائنڈ آف پولیس گردی ہے یہ سول پروٹیسٹ پہ کریک ڈاؤن کرنا, وہ اور تھی, وہ تو باقاعدہ انکاؤنٹر والا وہ اور نظام تھا. یہ بھی اور چیز بن رہے ہیں. آئی تھنک اس کو اوائڈ کرنے کے لیے اگر پولیس سے آپ سویلائزڈ کام کروائیں گے تو وہ سویلائزڈ لوگ ہی ہوں گے. nobody wants to. مطلب شہباز شریف ڈیڈ اے گڈ جاب آف جو آپ کی سٹی ٹریفک پولیس, سٹی ٹریفک پولیس آج بھی میرے خیال میں one of the finest forces. بڑے معزز لوگ ہوتے ہیں, پڑھے لکھے, اور یو نو آپ ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو تو وہ they're very good at their job. بہت لو کرپشن ریٹ ہے, لائک جسٹ آبزرویبلی سبجیکٹیولی بات کر رہا ہوں. یو نو اٹس ہارڈر ٹو ان کو رشوت دے کے نکلنا, وہ کامن پریکٹس ہے. میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ لوگ کہیں ہو, یہ سب کو پتا کیا ہوتا ہے. ایمانداری سے کام کرتے ہیں, پڑھے لکھے ہوتے ہیں, بہت ٹکا کے ڈیوٹی کرتے ہیں وہ. یو نو میرا ایک کلائنٹ تھا بیک ان دا ڈے جو سٹی ٹریفک پولیس میں, اب آئی فرگیٹ اس کی پوزیشن کیا تھی, بٹ اس کے آفس آنے جانا ہوتا تھا جو سٹی ٹریفک پولیس کا مین سارٹ آف سینٹر ہے ریلوے اسٹیشن کے پاس, اور وہاں پہ بھی یعنی کہ کام صحیح چل رہا ہوتا تھا. دفتر گئے تھے اس کو ملنے, دفتر جاتا ہوتا تھا یا وہاں پہ بیٹھتا تھا. اتنی فارمل آفسز ہیں, شفٹ ہوتے ہیں, وہ اپنی وہ موٹر سائیکل جمع کراتے ہیں وہاں پہ. یعنی ایک ڈسپلن ہے اس کے تحت چلتی ہے وہ. دیٹ از اے گڈ ڈپارٹمنٹ. جیسا 112 2 بڑا امپریسو تھا. اور پنجاب پولیس بھی کافی حد تک یعنی کہ اس میں امپروومنٹ آئی ہے ان دا لاسٹ فیو ایئرز. 100% پی ٹی آئی کے دور میں honestly if I'm sure, yeah, a lot of it پی ٹی آئی کے اندر بھی ہیں. بیکاز پی ٹی آئی کا بیسکلی یہی تھا نا کہ انہوں نے کے پی کی پولیس
جو تھی وہ کافی اوور آل کی تھی. انہوں نے تھا کہ اب ہم پنجاب پولیس کریں گے. وہ اس آفیسر کو بھی لے کے آئے تھے یار. وہ کون تھے؟ بڑے معزز گریڈ 22 پہ جو ریٹائر ہوئے تھے. ان کا نام اسکپ کر رہا ہے. خٹک نہیں تھا. پر میں سمجھ گیا آپ کیا بات کر رہے ہیں. آڈینس ممبر کو پتا ہوگا, کوئی سن رہا ہوگا, وہ مینشن کر آن لائن FIR اور یہ ساری فیسلٹیز. یا مجھے کیونکہ یاد ہے کہ آج سے کوئی 2 سال پہلے ایک ہمارے آفس میں یہ خاتون کام کرتی تھیں. وہ اپنا نا وہ بھول گئی تھیں پرس رکشے کے اندر. تو میں ان کے ساتھ گیا تھا. انہوں نے کہا کہ FIR میں نے درج کروانی ہے تو پلیز. مجھے نہیں پتا کہ تھانے میں کیا ہوگا. میں جا رہا ہوں, مجھے بھی ٹینشن, کیونکہ لاسٹ میں تھانے گیا تھا 2017 میں, اور اس ٹائم بہت برا ایکسپیرینس تھا تھانوں کا. تو دس واز ایک 2021 یا 22 ہوگا پرابیبلی. تو ادھر جا کے ہم نے FIR درج کروائی. بہت اسٹریٹ فارورڈ کمپیوٹرائز سسٹم تھا سامنے. یعنی کہ انہوں نے ایک فیمیل نمائندہ بٹھائی ہوئی تھیں, ایک میل نمائندہ تھا, اور انہوں نے کیا آپ ID کارڈ وغیرہ بھی اگر آپ بنائیں یا اس طرح آپ بنائیں, وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ یا آپ لائسنس بنوائیں, کافی آسان کر دیں. سو دیر یو گو گائز. یہ ایک پازیٹیو نوٹ جو ہے وہ ہم نے آپ کو دے دی ہے. اس پازیٹیو نوٹ پہ ہم اینڈ کریں گے. لیکن انشاءاللہ جو ہماری اگلی پوڈ کاسٹ ہوگی وہ اتنی ڈپریسنگ ہوگی. ہم کیڈنگ ایسے نہیں کرتے. نہیں, ہم مذاق کر رہا ہوں. وہ سلائٹلی ڈپریسنگ ہوگی. وہ بہت اگلی والی پروبیبلی گیسنگ نیکسٹ ویک ول بی اباؤٹ دی انڈین الیکشنز. نہیں, نیکسٹ ویک تک ریپ اپ نہیں ہو جانا چاہیے. یا اٹ کوڈ بی کہ انٹو دا وائلڈ نہیں, سوری, وہ بڑی ڈپریسنگ مووی ہے. انفیکٹ یا بہت ڈپریسنگ مووی ہے. ایون دا وائلڈ پارٹ 2 ہے شاید. یا وہ ہیپی ہوگا, وہ خوش کرنے والی چیز ہوگی. تو there you go. امان, do you want me to end with a quote? گانا گا کے سناؤ نا, وہ جو اینڈنگ سانگ ہے. alright, اللہ حافظ. یہ لائیو نہیں ہے.